مرد کا رویہ کچھ عجیب سا تھا، حالانکہ وہ دونوں ہی ایک ساتھ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ اس کی ساتھی عورت پچھلے 1 گھنٹے سے مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں بتا رہی تھی، مگر اس نے ابھی تک اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس سجاوٹ کی چیز ہو جسے نظریہ ضرورت کے تحت کسی نے کرسی پر بٹھا دیا ہو۔ بالآخر میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی خاتون سے اس شخص کے بارے میں پوچھ لیا۔ میں نے کہا، انیلا جی، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس نے بتایا، یہ ہمارے محلے دار ہیں، ان کا نام محمد یعقوب ہے۔ یعقوب بھائی کی فیملی کے ساتھ ہمارے بڑے ہی پرانے اور گہرے تعلقات ہیں۔ میرے ساتھ کوئی آنے والا نہیں تھا، اس لیے میں انہیں ہی لے آئی۔ اچھا، تو یہ بات ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر اس مرد سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، یعقوب صاحب آپ کرتے کیا ہیں؟ وہ سادگی سے بولا، وکیل صاحب، میں جامع کلاس کی ایک دکان پر کام کرتا ہوں۔ کون سی کلاس؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، حالانکہ میں اس کا جواب اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ ان کا مطلب ہے کہ جامع کلاتھ، انیلا نے جلدی سے کہا، جامع کلاتھ مارکیٹ۔ اوہ اچھا، میں دوبارہ یعقوب کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ جس دکان میں کام کرتے ہیں وہاں کس قسم کی چیزیں فروخت ہوتی ہیں؟ جامع کلاتھ کراچی کے قلب میں واقع ایک معروف مارکیٹ ہے، جہاں کپڑے کے علاوہ دوسری نوعیت کی ساری دکانیں بھی ہیں۔ خاص طور پر وہاں کی چاٹ بہت ہی مشہور ہے۔ سری کوٹ جاتے اور آتے ہوئے میرا روزانہ ہی وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ میں بچوں کی گارمنٹس والی ایک دکان میں سیلس مین ہوں، یعقوب نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ آپ کبھی ہماری دکان پر تشریف لائے نا، ہم آپ کو خصوصی ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ اس کے لیے تو آپ کو چند سال تک انتظار کرنا پڑے گا، میں نے کہا۔ انیلا اور یعقوب نے بے وقت الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ یعقوب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہاں بالکل، خاص وجہ ہے۔ اتفاق سے ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی، اور آپ تو جانتے ہیں کہ بچے شادی کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ لگ بھگ 9 صدی قبل کا واقعہ ہے۔ ان دنوں میں بیچلر ہوا کرتا تھا۔ محمد یعقوب نے قدر مایوسی سے کہا، ٹھیک ہے وکیل صاحب، میں آپ کی شادی کا انتظار کر لوں گا۔ بعض لوگ تو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی بے اولاد ہی رہتے ہیں۔ انیلا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کی سب سے بڑی مثال تو میرے دیور حارث کریم ہی ہے، جس کے قتل کا الزام میرے شوہر پر عائد کیا گیا ہے۔ انیلا اپنے شوہر باسط کریم کا کیس لے کر میرے پاس آئی تھی۔ 2 روز قبل باسط کے چھوٹے بھائی حارث کو کسی نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور حارث کے قتل کے الزام میں پولیس نے باسط کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا تھا۔ اس وقت باسط کریم عدالتی ریمانڈ پر پولیس کے تحویل میں تھا۔ میں نے آپ کی کہانی پوری توجہ سے سن لی ہے، اور تمام ہی اینڈ پوائنٹس بھی اپنے پاس نوٹ کر لی ہیں، میں نے انیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک آدھ روز میں آپ کے شوہر سے بھی ملاقات کرنے جاؤں گا۔ بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات صرف باسط کریم ہی دے سکتے ہیں۔ وہ فکر مندی سے بولے، باسط کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ جو لوگ بے گناہ ہوتے ہیں، اگر ان کا کیس میرے پاس آ جائے تو میں انہیں عدالت سے بھی بے گناہ ثابت کر کے باعزت رہائی دلواتا ہوں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اور گناہ گاروں کے کیس میں اپنے ہاتھوں میں لیتا ہی نہیں، لہذا آپ کو مطمئن رہنا چاہیے۔ انیلا نے بے وقت میری فیس اور شکریہ ادا کیا، پھر وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ آئندہ روز میں متعلقہ تھانے جا کر باسط کریم سے ملا۔ باسط کی عمر 53 سال تھی۔ وہ ایک دراز قامت آمسی شکل و صورت کا مالک تھا۔ اس کا آدھے سے زیادہ سر بالوں کے بوجھ سے نجات حاصل کر چکا تھا۔ حوالات کے ٹھنڈے ٹار فرش پر وہ پریشان حال بیٹھا تھا۔ قتل کے ملزم سے پولیس کسٹڈی میں ملاقات آسان نہیں ہوتی، لیکن اس سلسلے میں اپنی ٹیکنکس استعمال کرتا ہوں، جن کا ذکر میں گائے بغائے اپنی کہانیوں میں کرتا رہتا ہوں۔ میں نے باسط کریم سے کم و بیش آدھا گھنٹہ ملاقات کی، اور اس گفتگو میں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بندہ کسی گہری سازش کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے وکالت نامے، درخواست ضمانت اور دیگر اہم پیپرز پر دستخط کروانے کے بعد کہا، پولیس کے تحویل میں دیے گئے ملزم کے بیان کی عدالت میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لہذا اپنی ٹوٹ پھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنا عقل مندی ہوگی۔ اس نے کہا، یہ بات مجھے معلوم ہے وکیل صاحب۔ میں نے کہا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ کلائنٹ قانون سے جتنا زیادہ واقف ہوتا ہے، وکیل کے لیے اس کا کیس لڑنا اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔
مجھے امید ہے کہ آپ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں بآسانی اپنا بچاؤ کر لیں گے۔ وہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی وکیل صاحب۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب ہماری ملاقات عدالت میں ہی ہوگی۔ میں باسط کو تسلی دلاسا دینے کے بعد تھانے سے نکل آیا۔ میں نے نیلا اور باسط سے تفصیلی بات چیت کر کے اس کیس کی روح کو کشت کر لیا تھا، لیکن آپ ابھی تک اس معاملے سے باخبر ہیں۔ آپ کو باخبر کرنا اب میری ذمہ داری ہے، لہذا میں مختصر مگر واضح الفاظ میں اس واقعے کا پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، تاکہ دوران سننے کے دوران آپ کا ذہن کسی بھی الجھن یا مشکل کا شکار نہ ہو۔ ایک نقطہ آپ کی یادداشت میں یہ بھی رہے کہ اس میں سے کئی ایک باتیں مجھے بعد میں تحقیق کرنے پر معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے میں نے انہیں بھی شامل بیان کر لیا ہے۔ اسی طرح بات چیتوں کو میں نے دانش صاحب سے چھپا بھی لیا ہے، جن کا ذکر بعد میں عدالتی کارروائی کے دوران میں کیا جائے گا۔ عبدالکریم کی 3 اولادیں تھیں اور تینوں ہی بیٹے، فضل کریم، باسط کریم اور حاسد کریم۔ فضل کریم سب سے بڑا تھا اور وہ طویل عرصے سے اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم تھا۔ وہ وہاں کسی انجینئرنگ کمپنی میں کام کرتا تھا، تنخواہ بہت اچھی تھی، اس لیے ان لوگوں کی زندگی بڑے ہی ٹھاٹ باٹ سے گزر رہی تھی۔ سب سے چھوٹا حارث کریم کراچی میں استعمال شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا۔ یہ بزنس دراصل اس کے سالے کامران کا تھا اور حارث اس کے لیے کمیشن پر کام کرتا اور اس کی اچھی خاصی آمدنی بھی ہو جاتی۔ مطلب یہ کہ کسی بھی قسم کی تنگی یا معاشی نہیں تھی۔ وہ ایک بے اولاد جوڑا تھا اور اب تو حارث کے صاحب اولاد ہونے کا کوئی امکان بچا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ مقتول حارث کی بیوی بلکہ تازہ ترین صورتحال میں اس کی بیوہ اپنے مقتول مرحوم شوہر سے 5 سال بڑی تھی۔ اس وقت وہ 55 کا حصہ عبور کر چکی تھی، گویا اس کا سنیاس شروع ہو گیا تھا۔ کل کنا اگر وہ دوسری شادی کر بھی لیتی تو اولاد کے مقابلے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مرحوم مقتول حارث کریم کی بیوہ کا نام نورین تھا۔ عبدالکریم کے درمیانی والے بیٹے کا نام باسط کریم اور اس پر اپنے چھوٹے بھائی حارث کے قتل کا الزام تھا، اور میں اسی باسط کریم کا وکیل تھا۔ میں نے اس کے کیس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اچھی طرح یہ تسلی کر لی تھی کہ وہ بے گناہ تھا اور اسے کسی چال بازی سے قتل کے اس مقدمے میں گھسیٹا گیا تھا۔ باسط کی مختصر سی فیملی تھی، میاں بیوی اور 2 بیٹیاں۔ بڑی بیٹی شکیلہ 21 سال کی تھی اور اس نے گریجویشن کر لیا تھا۔ اس سے 1 سال چھوٹی راحلہ گریجویشن کے فائنل ایئر میں تھی۔ ان دونوں کے ہی رشتے طے ہو چکے تھے۔ اسی سال کے آخر میں ان دونوں بہنوں کی شادیاں بھی ہونے والی تھیں کہ وہ لوگ ایک مصیبت میں پھنس گئے۔ باسط کریم اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ کمزور تھا، مطلب مالی لحاظ سے۔ وہ کسی پبلشر کے پاس پروف ریڈر کی حیثیت سے کام کرتا اور اس کی تنخواہ محض 1500 روپے تھی۔ ادھر ادھر کے چھوٹے موٹے کام پکڑ کر وہ اپنی آمدنی کو ماہانہ 2000 روپے تک لے جاتا۔ زیادہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے، یہ آج سے 50 سال پہلے کے 2000 روپے ہیں، جو کہ آج کے 1 لاکھ سے کم نہیں ہوا کرتے۔ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کا اپنا گھر تھا۔ عبدالکریم ایک سرکاری محکمے میں کسی اچھے پوسٹ پر کام کر رہا تھا اور ریٹائرمنٹ سے پہلے اس نے 120 گز یعنی کہ لگ بھگ 4 مرلے کے پلاٹ پر ایک عالیشان 3 منزلہ مکان بنوایا۔ لیکن باپ کے انتقال کے بعد یہی مکان ان بھائیوں کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ عبدالکریم نے 30 سال سے زیادہ عمر پائی۔ اس کی بیوی یاسمین کئی سال پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ عبدالکریم کی وفات پر سعودی عرب سے فضل کریم بھی آیا تھا۔ سوئم کے بعد تینوں ہی بھائی ایک کمرے میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ بھائی جان، آپ تو سعودیہ میں سیٹل ہو چکے ہیں، حارث نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ کی غیر موجودگی میں ابا جی کے ساتھ اس مکان میں ہم دونوں ہی بھائی رہائش پذیر تھے۔ آگے کیا کرنا ہے، اب ہمیں اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ فضل کریم نے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ہوا حارث تم نے یہ موضوع نکال لیا، میں خود بھی تم لوگوں سے بات کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرا تو پاکستان آنے کا ارادہ ہی نہیں، لہذا تم اس معاملے کو ابا جی کے چہلم سے پہلے نپٹا دیا جائے تو ہم تینوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ فضل کے روکھے انداز کو دیکھتے ہوئے
ماسد نے نرمی سے کہا کہ آپ سعودیہ کی کمپنی میں سینئر انجینئر ہیں، آپ کے مالی حالات بہت اچھے ہیں، زندگی عیش و سکون سے گزر رہی ہے، مگر ہم دونوں ہی بھائیوں کے پاس اس مکان کے سوا رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم دونوں پہلے ہی کی طرح اس مکان میں رہائش اختیار کیے رہتے ہیں۔ ماسد کی بات فضل کو پسند نہیں آئی، اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس نے جذبات سے آری لہجے میں کہا، تو تم دونوں نے اس مکان کو ہڑپنے کا پروگرام بنا رکھا ہے؟ ماسد نے حیرانی بھرے لہجے میں کہا، بھائی جان، یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم تینوں ہی سگے بھائی ہیں اور ابا جی کی ہر شے پر ہم تینوں کا ہی ایک جیسا حق ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، میں نے اضافہ کرتے ہوئے بولا، وہ آپ کی سعودیہ والی خوشحال زندگی کی بات تو میں نے اس لیے کی تھی کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس اللہ کا دیا سبھی کچھ تو ہے، اور آپ ہمیشہ وہیں رہنے کا ارادہ بھی ظاہر کر چکے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مکان میں رہنے پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ فضل کریم نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، تم دونوں میری بات دھیان سے سنو۔ انسان کے پاس اللہ کا دیا جتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کی خواہش اور طلب اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ میں نے سالہ سال کی بڑی کڑی محنت سے کمایا ہے اور بنایا ہے، لہٰذا اس کا ذکر تم دونوں کی زبان پر اچھا نہیں لگتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس 3 منزلہ مکان کی، جس پر ہم تینوں کا ہی برابر حق ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس لی، پھر اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، کراچی میں میرا ایک دوست پراپرٹی کا کام کرتا ہے، اس کا نام ممتاز علی ہے، وہ ابا جی کے جنازے میں بھی شریک تھا۔ میں نے اسے اس مکان کی مارکیٹ ویلیو معلوم کی ہے، اس نے 9-10 لاکھ کے قریب بتایا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو 2 آپشن دیتا ہوں۔ حارث قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، کون سے آپشن؟ اس مکان کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہم تینوں کا حصہ 3 لاکھ کے قریب بنتا ہے۔ فضل کریم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپشن نمبر 1، تم لوگ مجھے 3 لاکھ روپیہ دے دو، میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا، اس سلسلے میں لیگل پروسیس اڈاپٹ کیا جائے گا، اس صورت میں یہ مکان تم دونوں کی ملکیت ہو جائے گا۔ آپشن نمبر 2، میں تم دونوں کو فرداً 3 لاکھ روپے ادا کر دیتا ہوں، تم لوگ لیگل پروسیس کے ذریعے اس مکان سے دستبردار ہو جاؤ۔ اگر میں نے کوئی بے اصولی یا ناانصافی کی بات کی ہے تو مجھے بتاؤ۔ حارث نے تائیدی انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بھائی جان، آپ کی تجویز ٹیکنیکی اور منطقی اعتبار سے بالکل درست اور معقول ہے، لیکن یہ دونوں ہی آپشن ہمارے لیے ناممکن کی حد تک مشکل ہے۔ ہماری مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم آپ کو 3 لاکھ روپے ادا کر سکیں اور آپ سے 6 لاکھ روپے لے کر ہم بے گھر ہو جائیں۔ فضل کریم نے عجیب سے لہجے میں کہا، بے گھر کیسے ہو جاؤ گے؟ 6 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم تو نہیں ہوتی، تم ان پیسوں سے کوئی بھی اچھا سا مناسب سا گھر خرید کر رہ سکتے ہو، اور اگر ایک ساتھ رہنے کا ارادہ نہیں بھی تو 3 لاکھ میں 2 الگ مکان بھی خریدے جا سکتے ہیں، جو تمہاری ضرورت کے عین مطابق بھی ہوں گے۔ یہ 3 منزلہ شپ میں رہنا ضروری تو نہیں؟ باسط نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم لوگوں نے اس مکان میں آنکھ کھولی ہے اور ہماری لیے ساری زندگی یہیں پر گزری بھی ہے۔ اس مکان کے در و دیوار میں ابا جی اور امی جی کی ان گنت یادیں رچی بسی ہیں، ہم اس مکان کو بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ باسط، لگتا ہے تم 1966 میں سانس لے رہے ہو، فضل کریم نے اتضاحیہ انداز میں کہا۔ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جا سکتا ہے تو ایک مکان کو چھوڑنا کیا معنی رکھتا ہے؟ باقی میں جذباتی وابستگیوں پر زمینی حقائق کو فوقیت دیتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس کوئی اور آپشن ہے تو مجھے بتاؤ۔ ماجد نے سسراتی آواز میں کہا، ہاں ہے ایک تیسرا آپشن بھی، ہم اس آبائی گھر میں ایک کرایہ دار کی حیثیت سے بھی تو رہ سکتے ہیں۔ ہم ہر ماہ آپ کو کرائے کی مد میں ایک مخصوص رقم باقاعدگی سے بھیجتے رہیں گے۔ جب آپ کے 3 لاکھ روپے پورے ہو جائیں گے تو آپ اس مکان کے حق میں دستبردار ہو جائیے گا۔ باسط، کیا تم نے مجھے اتنا ہی بیوقوف سمجھ رکھا ہے جو میں سالہ سال تک اس مکان کے طوطے کو پالتا رہوں؟ میں اتنی لمبی چوڑی کمیٹی ڈالنے کا عادی ہوں اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے، تم لوگوں کے پاس صرف چہلم تک کا وقت ہے۔ آپس میں مشورہ کر کے مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو تاکہ میں اس مکان کو فروخت کرنے کا پروسیس جاری کر سکوں۔ اگر ہم آپشن نمبر 1 پر آ جاتے ہیں تو، حارث نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تو آپ ہمیں
ادائیگی کے لیے کتنا وقت دے سکتے ہیں؟ آپشن نمبر 1، یعنی تم لوگ مجھے 3 لاکھ روپے دو گے؟ افضل نے سوالیہ نظر سے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا۔ حارث نے ہمیں جواب دیا، جی بھائی، میرا یہی مطلب ہے۔ فضل کریم نے کہا، میں 1 ماہ کی چھٹی لے کر آیا ہوں پاکستان، زیادہ سے زیادہ ابا جی کے چہلم تک رک جاؤں گا، بس اس سے پہلے تو مجھے 3 لاکھ روپے ادا کر دو۔ آپ کسی وکیل کے ذریعے لیگل ڈاکومنٹس تیار کروانے، حارث نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، میں 1 ہفتے کے اندر ہی اندر 3 لاکھ کا بندوبست کر لوں گا، آپ کا 3 لاکھ روپے مل جائیں گے، اور پھر قانون کی نگاہ میں یہ مکان ہم دونوں ہی بھائی حارث کریم اور باسط کریم کی ملکیت ہو جائے گا۔ فضل کریم نے آسودہ سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے منظور ہے، ہم تینوں کل ہی ایک لیگل ایڈوائزر سے جا کر ملیں گے۔ اس کے بعد ہی وہ گمبھیر محفل برخاست ہو گئی۔ رات میں تنہائی میسر آتے ہی بارش نے حارث کو گھیر لیا اور ادرائی لہجے میں پوچھا، تم نے کس برتے پر فضل کریم کو 3 لاکھ روپے دینے کی پیشکش کر دی ہے؟ 1 ہفتے میں اتنی بڑی رقم کا کہاں سے انتظام کرو گے؟ حارث نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہم دونوں یہ ہاتھ پاؤں ماریں گے تو ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، ہم دونوں۔ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، تمہارا مطلب ہے تم اور میں؟ ظاہر ہے یہ مکان آپ کے اور میرے نام پر ٹرانسفر ہوگا، حارث نے دو ٹوک انداز میں کہا، لہذا پیسوں کا بندوبست بھی ہم دونوں کو ہی کرنا ہوگا۔ 1.5 لاکھ آپ ارینج کریں گے اور 1.5 لاکھ میں کرتا ہوں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا حارث؟ دماغ تو بھائی جان کا خراب ہوا ہے، حارث نے تلخ لہجے میں کہا۔ ابا جی کی آنکھ بند کرتے ہی انہوں نے بھی نگاہ پھیر لی ہے، لگتا ہے کہ ان کا خون سفید ہو گیا ہے۔ باسط برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، فضل کریم کو پہلے بھی کون سا ہمارا خیال تھا؟ میری بیٹیاں اس کی بھتیجیاں لگتی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں نے شکیلہ اور راحلہ کے رشتے بھی طے کر دیے ہیں اور عنقریب انہیں رخصت کرنے والا ہوں۔ وہ میری مدد کرنے کے بجائے الٹا مکان کے بٹوارے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ ان کی مالی حیثیت ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط ہے، یہ 3 لاکھ روپے ان کے لیے مونگ پھلی کے دانے جیسے ہیں، مگر تم ٹھیک ہی کہتے ہو کہ ان کا خون سفید ہو گیا ہے۔ باسط بھائی، جب انسان کے پاس ریال، درہم اور ڈالرز کی کمائی وافر مقدار میں ہونا تو اس کا موڈ، مزاج اور انداز فکر فضل بھائی جیسا ہی ہو جاتا ہے، حارث نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ان کے بارے میں سوچنے کے بجائے ہمیں اپنے معاملات پر توجہ دینی چاہیے۔ کیا خاک توجہ دیں؟ باسط نے بیزار کن انداز میں کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میری آمدنی محدود ہے، میری 2 بیٹیوں کی شادی بھی سر پر کھڑی ہے، میں نے 1 روپیہ بچا کر انہیں عزت سے رخصت کرنے کا بندوبست کیا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر میں کہیں سے بھی 1.5 لاکھ روپے ارینج کر ہی نہیں سکتا۔ چند لمحات کے بعد باسط نے کریم سے کہا، حارث کریم بھائی کی مجبوری کا احوال سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے کہا، کیوں نہ ہم دوسرے آپشن کو کلک کریں؟ فضل کی یہ بات درست ہے کہ 6 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہے، ہم اتنے پیسوں سے اپنے لیے بہت اچھا مکان خرید سکتے ہیں۔ کیا آپشن نمبر 2 کے راستے میں آپ کو کوئی رکاوٹ کھڑی نظر آتی ہے؟ حارث نے باسط کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ باسط نے بڑی اعتماد سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بالکل نہیں، یہ آفر تو فضل کریم نے خود ہی ہمارے سامنے رکھی ہے، وہ بھلا اپنی پیشکش سے کیوں پیچھے ہٹے گا؟ اسی پوائنٹ پر تو میں بھی آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، حارث نے متزلزل انداز میں کہا۔ تو گویا آپشن نمبر 2 ہمارے ہاتھ میں کسی لائف لائن کی طرح ہے جس کا استعمال ہم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم 1 ہفتے تک آپشن نمبر 1 کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں؟ اس میں حرج کیا ہے؟ باسط جلدی سے بولا، کوئی حرج اور نہ ہی کوئی برائی، بلکہ تمہاری سوچ میں بے پناہ توانائی محسوس ہو رہی ہے مجھے، مگر میری مجبوری بھی اپنی جگہ اٹل ہے، اس لیے تو مجھے تو ہینڈز اپ ہی سمجھو۔ ہاں، اس بات کا مجھے افسوس رہے گا کہ اس نازک موقع پر میں تمہارے شانے سے شانہ ملا کر کھڑا نہیں ہو سکا، مجھے معاف کر دینا میرے بھائی۔ بات کے اختتام پر باسط خاصا جذباتی ہو گیا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے باسط بھائی، حارث نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں خود ہی اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ فضل کریم کے دیے ہوئے 6 لاکھ روپے سے ہم یقیناً ایک شاندار مکان تو مل ہی جائے گا، لیکن اس گھر کے در و دیوار ابا جی اور امی جان کی یادوں سے خالی ہوں گے۔ میری حت الامکان کوشش یہی ہوگی کہ اپنی اس آبائی گھر کو میں ہاتھ سے جانے نہ دوں۔
میں تمہاری جذبات اور خیالات کی دل سے قدر کرتا ہوں حارث۔ باسط نے برائے آواز میں کہا، میری دعا اور تمنا ہے کہ اللہ پاک تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ حارث نے کہا، آمین۔ باسط کو حارث کی باتیں تو بہت اچھی لگتی تھیں، مگر اس کا ذہن باوجود کوشش کے بھی سوال کا جواب تلاش نہیں کر پایا تھا کہ حارث 3 لاکھ روپے کا کہاں سے انتظام کرے گا۔ 2 روز کے بعد حارث نے یہ اطلاع دے کر باسط کو حیران کر دیا کہ باسط بھائی، میں نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے۔ کیا واقعی؟ ہاں، میں نے کاروباری بندے سے بات کی ہے۔ حارث اپنے بھائی کو تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ وہ مجھے 3 لاکھ روپے قرض کی صورت میں دینے کو تیار ہے، لیکن اسے اپنی رقم پر کچھ فائدہ چاہیے ہوگا۔ باسط نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیسا فائدہ؟ 1% ماہانہ پروفٹ، حارث نے بتایا، یعنی ہم اسے ہر ماہ 3,000 روپے دے دیا کریں گے۔ پروفٹ تو نہ کہو، یہ تو سیدھا سیدھا سود ہے۔ پروفٹ کہیں یا سود یا پر مارک اپ، بات ایک ہی ہے، حارث نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ظاہر ہے جو شخص ہمیں 3 لاکھ روپے دے گا اسے کچھ نہ کچھ تو فائدہ پہنچنا ہی چاہیے۔ مارکیٹ میں تو 5% کا ریٹ چل رہا ہے، وہ تو میرے منہ کو دیکھ کر 1% پر راضی ہوا ہے۔ اس موقع پر حارث نے باسط سے صریحاً غلط بیانی کی۔ یہ 3 لاکھ روپے وہ کسی XYZ سے نہیں بلکہ اپنے سالے کامران سے لینے والا تھا۔ کاروں کی خرید و فروخت نے کامران کو خاصا آسودہ کر رکھا تھا، وہ بآسانی حارث کو یہ رقم دے سکتا تھا۔ حارث کامران کے ساتھ ہی کمیشن پر کام کرتا تھا۔ میں نے اوپر جس غلط بیانی کا ذکر کیا ہے وہ حارث نے کامران ہی کی ہدایت پر کی۔ کامران نے حارث سے کہا تھا، دیکھو بھائی، رشتہ داری کا معاملہ ہے، میں تمہیں 3 لاکھ دے تو رہا ہوں، مگر تم نے باسط سے 2 جھوٹ بولنا ہے۔ حارث نے پوچھا، وہ کیا کامران بھائی؟ نمبر 1، تم نے اپنے بھائی کو ہرگز یہ نہیں بتانا کہ وہ 3 لاکھ روپے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تم اس کے سامنے کسی کاروباری پارٹی کا ذکر کر سکتے ہو، کامران نے کہا۔ نمبر 2، مجھے اپنی اس رقم پر تھوڑا سا منافع بھی چاہیے ہوگا تاکہ میری دال روٹی بھی چلتی رہے۔ حارث نے پوچھا، مثلاً کتنا منافع کامران بھائی؟ صرف 1%، یعنی 3 لاکھ پر ماہانہ 3,000 روپے، کامران وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اور دیکھو، اتنا تو میرا حق بھی بنتا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، میں باسط بھائی سے بات کرتا ہوں، حارث نے کہا، اور وہ باسط سے بات کر چکا تھا اور باسط اس کی بات سن کر الجھن میں پڑ گیا۔ حارث نے اسے پوچھا، باسط بھائی، آپ کن سوچوں میں گم ہو گئے؟ باسط نے فکر مندی سے کہا، 3,000 کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر ماہ 1,500 روپے مجھے تمہیں دینا ہوں گے۔ ہاں، حساب تو یہی بنتا ہے، باسط نے کہا، مگر میری تو کل تنخواہ 1,500 ہے، 500-600 روپے میں ایکسٹرا کام سے کما لیتا ہوں۔ میں اس ماہانہ سودی قسط کا بوجھ کیسے برداشت کروں گا؟ میرے تو گھر کا سارا نظام ہی بگڑ کر رہ جائے گا۔ حارث نے تسلی دینے والے لہجے میں کہا، ٹینشن نہ لیں بھائی، آپ نے فضل بھائی کو ماہانہ کرایہ دینے کی جو بات کی تھی، آپ کے ذہن میں کرایہ کی رقم کتنی تھی؟ یہی کوئی 300-400 روپے ماہانہ، باسط نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ مجھے ماہانہ 500 روپے دے دیا کیجیے گا، حارث نے کہا۔ باقی کے 2,500 میں اپنے پاس سے ملا کر اس کو ہر ماہ 3,000 پہنچا دیا کروں گا۔ حارث کی یہ تجویز باسط پر بالکل بھی بھاری نہیں پڑ رہی تھی، تاہم اس نے فوری خیال کے تحت پوچھا، اس طرح تم پر زیادہ دباؤ نہیں آ جائے گا؟ حارث نے کہا، باسط بھائی، میں اتنا سا دباؤ بڑی آسانی سے جھیل سکتا ہوں، اور ایسا کب تک چلے گا؟ جب تک چلائیں گے۔ حارث نے بے پرواہی سے کہا، کہ آپ کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ نہیں ہے؟ باسط نے حیرت بھری لہجے میں کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایک اللہ ہی کی تو رحمت ہے جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے، انسان تو سراسر ہے ہی زحمت۔ حارث نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تو پھر ٹھیک ہے، طے یہ ہو گیا کہ میں کل اس پارٹی سے 3 لاکھ اٹھا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جلدی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ آپ ہم دونوں کے ہی حق میں دعا کیجیے گا۔ باسط نے خلوص نیت سے کہا، ضرور، انشاءاللہ۔ آئندہ 1.5 ماہ کے اندر ہی تمام معاملات خوش اسلوبی سے نبٹ گئے۔ فضل کریم انہیں خیر بات کہہ کر سعودی عرب چلا گیا، اور وہ 3 منزلہ آبائی مکان ان دونوں ہی بھائیوں کی مشترکہ ملکیت تھا۔ 3 ماہ تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ پھر ایک روز
حارث نے یہ کہہ کر باسط کو پریشانی میں ڈال دیا. بھائی اس بندے کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، وہ اپنے 3 لاکھ روپے واپس مانگ رہا ہے. باسط سر پکڑ کر رہ گیا. او مائی گاڈ، یہ تو تم بہت ہی بری خبر سنا رہے ہو. اب ہم فوری طور پر 3 لاکھ روپے کہاں سے لائیں؟ جب اس شخص نے مجھے اپنے کاروبار کی بربادی کے بارے میں بتانے کے بعد اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے تو میں بھی حد درجہ پریشان ہو گیا ہوں. حارث نے کہا. پھر اچانک ہی میرے ذہن میں 3 لاکھ روپے کے حصول کا ایک آئیڈیا بھی آیا ہے. میں نے سوچا پہلے میں آپ سے بات کروں گا. ماجد اضطراری لہجے میں بولا. ہاں تو کرو نا بات. مجھے اپنی اس آئیڈیا کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتاؤ. کیوں نہ ہم اس مکان کو گروی رکھ کر اگر بینک سے 3 لاکھ کا لون لے لیں تو؟ حارث نے کہا. اس طرح اس بندے کی رقم بھی ادا ہو جائے گی اور یہ آبائی گھر ہمارے ہی تصرف میں رہے گا. باسط نے پرسوچ انداز میں کہا. تمہارا آئیڈیا تو اچھا ہے حارث، لیکن یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا. ٹھیک ہی کہتے ہیں آپ بھائی، حارث ظاہری انداز میں بولا. پھر آپ ہی بتائیں، اس ساری سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا تم ایک بار مجھے اس بندے سے ملوا سکتے ہو؟ باسط نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا. حارث کے کان کھڑے ہو گئے. کہیں بھائی کو مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا، اس نے سوچا. پھر بے حد محتاط لہجے میں باسط سے پوچھا. آپ اس بندے سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ میں اسے درخواست کروں گا کہ میری بیٹیوں کی شادی تک وہ رک جائے. باسط نے کہا. اس کے بعد ہم اس کی رقم لوٹا دیں گے. آپ تو یہ بات اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں جیسے شکیلہ اور رحلہ کی شادی کے بعد آپ کی کوئی لاٹری نکلنے والی ہے. لاٹری کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن اللہ سے مجھے پوری امید ہے وہ ذات پاک ضرور ہماری مدد کرے گی. حارث نے کہا. اس بندے نے 3 لاکھ روپے مجھے دیے تھے، وہ بھلا آپ سے بات کیوں کرے گا؟ خیر آپ فکر نہ کریں، میں اسے پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں. اگلے ہی روز حارث نے کامران کے سامنے یہ مسئلہ رکھا اور پوچھا. اب کیا کریں؟ کامران نے بے پرواہی سے کہا. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تم کل شام 6 بجے باسط کو شیب یارڈ پر بلا لو. میں کسی فرضی بندے سے اس کی ملاقات کروا دوں گا. میرا وہ بندہ معاملات کو سنبھال لے گا. پھر کامران نے حارث کو اس ملاقات کے حوالے سے شیب یارڈ کے ایک مخصوص حصے کے بارے میں بتا دیا. حارث نے پوچھا. کیا تم بھی اس موقع پر وہاں موجود رہو گے؟ لگتا ہے کہ تمہاری عقل کسی چراغاہ کی طرف نکل گئی ہے. کامران نے تنزیہ لہجے میں کہا. میرا وہاں ہونا کھیل کو بگاڑ سکتا ہے. ہاں البتہ تم ٹھیک 5 بجے وہاں پر پہنچ جانا. پہلے ہم اپنی باتیں کر لیں گے، اس کے بعد میں تمہیں اپنے آدمی کے ساتھ چھوڑ کر ادھر ادھر ہو جاؤں گا. جب باسط آئے تو تم اسے میرے بندے سے ملوا دینا. تم میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ حارث نے ہاں میں گردن ہلا دی. ہاں بات میری سمجھ میں آ گئی ہے. اور ہاں، کامران نے کہا، اگر باسط اس بندے کا نام پوچھے تو تم سمندر خان بتا دینا. حارث نے کہا. ٹھیک ہے. اسی شام حارث نے باسط کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا. باسط نے توجہ سے اپنے چھوٹے بھائی کی بات سنی. پھر الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا. سمندر خان کے لیے ملاقات کے لیے شب یارڈ کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ کیا اس کا شب یارڈ سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے؟ بہت ہی گہرا تعلق ہے باسط بھائی. حارث کامران کی پڑھائی ہوئی پٹی کو کھولتے ہوئے بولا. سمندر خان کئی طرح کے کام کرتا ہے، جس میں ایک کام اسکرپٹ کی خرید و فروخت بھی ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں اس کا اکثر ہی ادھر جانا بھی ہوتا ہے. ایک آدھ بار میں بھی اسے ملنے وہاں پر جا چکا ہوں. وہ 3 لاکھ روپے بھی میں نے سمندر خان سے وہیں پر لیے تھے. کل دوپہر کے بعد سمندر خان ادھر شپ یارڈ پر ہی ہوگا. ملاقات کا مقام تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ باسط نے ہمیں گردن ہلائی اور کہا. ہاں. کیا تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ محمد نفی میں سر ہلا تو بولا. نہیں بھائی، مجھے پارٹی کو گاڑی دکھانے ٹاور کی طرف جانا ہے. میں ڈائریکٹ ہی وہاں پر پہنچوں گا. جب شام 6 بجے آپ آئیں گے تو میں سمندر خان کے ساتھ ہی آپ کو ادھر ملوں گا. حارث اس کی وضاحت نے باسط کو مطمئن کیا. باسط کی ڈیوٹی صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کی تھی. آئندہ روز اس نے تھوڑا جلدی آف کیا اور ایک آٹو پکڑ کر اس شپ کی طرف روانہ ہو گیا. وہ 5:45 حارث کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچا، مگر اسے وہاں پر حارث دکھائی دیا اور نہ ہی کوئی سمندر خان. وہ وہیں پر رک کر ان کا انتظار کرنے لگا. 6 بجے، پھر 6:30 بجے اور 7 بجے تو سورج بھی غروب ہونے کو آیا. اس کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ کہاں رہ گئے. وہ مقام شپ یارڈ کے آخری حصے میں واقع تھا.
غروب آفتاب کے بعد تو وہاں پر مکمل اندھیرا اور سناٹا چھا جاتا تھا۔ اسی رات 11 بجے پولیس نے باسط کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ باسط پر الزام یہ تھا کہ اس نے شپ یارڈ کے ایک دور آباد مقام پر اپنے چھوٹے بھائی حارث کریم کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ باسط کریم حاسد کریم اور کامران کے بیچ ہونے والی ڈیلنگ سے قطعی نا واقف تھا۔ یہ میری ذاتی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ وہ بیچارہ تو کسی سمندر خان سے ملنے وہاں گیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ سمندر کے کنارے سمندر خان سے ملاقات کی چاہت کیا گل کھلائے گی۔ وہ کنویں کی شپ یارڈ کے زیران مقام پر جو کل گلے تھے وہ بے رنگ بے بور قاددار تھے۔ باسط کا دامن اس زہریلے اور نکیلے کانٹوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ واقعاتی شواہد کے حوالے سے یہ چارج شیٹ یعنی کہ چالان صحت مند تھا اور بڑی خطرناک بھی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ٹیکنیکی امور پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول حارث کریم کی موت 10 فروری کی شام 5 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ اسے کھانا کھانے والے کانٹے کی مدد سے فنا کے گھاٹ اتارا گیا۔ جائے وقوع پر پولیس کو مذکرہ کانٹا یعنی کہ وہ چمچ مقتول کے حلق میں دھنسا ہوا ملا، جس نے مقتول کے نرخرے کو چیر کر خون کا ایک فروارہ جاری کر دیا تھا۔ آلہ قتل پر یعنی کہ اس کے ہینڈل پر ملزم باسط کریم کی انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ کیمیکل ایگزامر کی روشنی میں 2 اشیاء کی خاص طور پر نشاندہی کی گئی۔ نمبر 1، مقتول کے نرخرے میں وہ کانٹا پیوست کرنے سے پہلے قاتل نے اسے کوئی نشیلی چیز سنگھا کر اپنے قابو میں کر لیا۔ نمبر 2، کوئی زہریلی شے اس کانٹے کے نکیلے منہ پر لگائی گئی، جس نے مقتول کے خون میں شامل ہو کر اسے زندگی سے ہی محروم کر دیا۔ آلہ قتل کے لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اس پر سریع الاثر زہر لگا ہوا تھا۔ گویا قاتل نے مقتول کے زندہ بچ جانے کا کوئی امکان باقی ہی نہیں رہنے دیا۔ عدالت کی قانونی زبان میں اسے WPM یعنی ویل پلانڈ مرڈر کہا جاتا ہے۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ میں نے اپنا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت دائر کروا دی، پھر اپنے موکل کے حق میں دلال دیتے ہوئے کہا، جناب علی، میرا موکل بے گناہ ہے، یہ اس معاشرے کا ایک امن پسند شہری ہے، پھر گہری سازش کے ذریعے سے زیر سماعت کیس میں پھنسایا گیا ہے، اور یہ بات میں وقت آنے پر ثابت کر دوں گا۔ معزز عدالت سے میری التجا ہے کہ میرے موکل کو ضمانت پر رہا کیا جائے تاکہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے۔ وکیل تقاضا ایک سینئر پبلک پروسیکیوٹر تھا۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، جیسا کہ ڈیفینس نے فرمایا کہ وقت آنے پر وہ ملزم کی بے گناہی ثابت کر دیں گے، تو یہ تقاضا اس وقت کا بے چینی سے انتظار کرے گا، لیکن سرحدست ملزم کی ضمانت کو منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ اس تقاضا کے پاس ملزم کے مجرم ہونے کے حوالے سے بڑی ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ میرے موکل نے اپنی 2 بیٹیوں کی اکتوبر میں شادیاں طے کر رکھی ہیں۔ میں نے کہا، اس سلسلے میں سارے ہی انتظامات اسی کو تو کرنا ہے۔ اگر اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا تو 2 بچیوں کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا۔ کسی کو شادی کا بندوبست کرنا ہو، حج یا عمرے پر روانہ ہو، یا پھر اعتکاف میں بیٹھنا ہو، یہ سب تو جرم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، ان کے لیے تقاضا نے جارحانہ انداز میں کہا۔ اور باقی جہاں تک ملزم کی بیٹیوں کے مستقبل کا سوال ہے نا، تو اس واقعے کے ساتھ ہی تباہ ہو گیا ہے۔ یہ معاشرہ انہیں قاتل کی اولاد کی حیثیت سے یاد رکھے گا۔ وکیل تقاضا کے نامعقول اور عامیانہ اظہار پر میرا خون کھول کر رہ گیا، تاہم میں نے صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، جب تک کسی ملزم پر عائد کردہ الزام ثابت نہ ہو جائے، اسے مجرموں کی صف میں شمار کرنا سراسر زیادتی ہے۔ باقی میں نے دانستہ اپنا جملہ ہدف کیا، پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، جناب علی، ہمارے معاشرے میں عورت کا ایک تقدس اور احترام ہے، لہذا کسی کی ماں، بہن، بہو، بیوی اور بیٹی کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے۔ میری سمیق اور سریع الاثر چوٹ سے وکیل تقاضا تل ملا کر رہ گیا۔ جواباً ملزم کی ضمانت کے خلاف دھواں دھار انداز میں تقریر کرنے لگا، جناب علی، آلہ قتل پر ملزم کے ہی فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں۔
جائے واردات پر اس کی موجودگی کا ایک عینی شاہد استغاثہ کے گواہوں میں بھی شامل ہے۔ ملزم کے پاس اپنے چھوٹے بھائی کی جان لینے کا ایک ٹھوس جواز موجود تھا، یعنی قتل کا باعث سامنے آ چکا ہے۔ یہ تمام تر تفصیل عدالتی کارروائی کے دوران میں پیش کر دی جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات، ملزم اور مقتول کی رہائش ایک ہی مکان میں ہے۔ مقتول تو اب باقی نہیں رہا، مگر اس کی بیوہ نورین صاحبہ اسی گھر میں موجود ہے۔ اگر ملزم کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی تو وہ اس آزادی کا ناجائز فائدہ استعمال کر کے حقائق کو توڑنے مڑوڑنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لہذا میں موزید عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزم کی ضمانت درخواست کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشنل کسٹڈی میں دے دیا جائے۔ دیٹ از آل یور آنر۔ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن کی حد تک مشکل ہوتی ہے، اور یہ مشکل کبھی عملی شکل اختیار کرنے میں 1-2 سال ہی لیتی ہے، جبکہ ہمارے کیس کی بھی ابتدائی ہوئی تھی۔ اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ ملزم نے میرے موکل اور اس کیس کے ملزم باسط کریم کے خلاف خاصا تگڑا چالان کیا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت کو نامنظور کرتے ہوئے اسے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اگلی پیشی 15 روز بعد تھی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو کوریڈور میں چلتے ہوئے میرے موکل کی بیوی نے فکر مندی سے کہا، وکیل صاحب، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اب سبھی کچھ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے مائنہ خاص انداز میں کہا، صرف میرے ہاتھ میں نہیں، بلکہ اس معاملے میں 2 اور ہستیاں بھی شامل ہیں۔ وہ الجھن نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کن ہستیوں کی بات کر رہے ہیں؟ نمبر 1 قاضی یعنی کہ جج صاحب، اور نمبر 2 سب سے بڑا قاضی یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس کیس کے قاضی کو باسط کریم کے خلاف فیصلہ سنانے کا موقع فراہم نہیں کروں گا۔ اس کے آگے تو صرف بڑا قاضی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہی چلتی ہے۔ آپ اس قاضی الحاجات سے دعا کیجیے گا، خصوصاً شکیلہ اور راحلہ سے کہیں کہ وہ اپنے باپ کے لیے دعا کریں۔ وہ دونوں باسط کی رہائی کے لیے مسلسل دعا بھی کر رہی ہیں اور پڑھنا پڑھانا بھی جاری ہے۔ انیلا نے بتایا، میری بچیاں بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ آپ ان دونوں کو میری طرف سے کہہ دیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مسائل حل ہونے کے بجائے اور بھی الجھ جاتے ہیں پریشان ہونے سے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کی بیٹیوں کی شادی مقررہ وقت پر ہی ہو۔ وہ احسان مندانہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی باتوں سے بہت حوصلہ ملتا ہے وکیل صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا، اس نے کہا، آمین۔ آپ نے وکیل تقاضا کو جو منہ توڑ جواب دیا ہے نا، اس سے میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ انیلا نے کہا، دوسروں کی خواتین کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ انسان اپنی زبان سے جو بھی ادا کرتا ہے وہ اس کے بیان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ میں نے کہا، اور انسان کی سوچ سے اس کی ذہنیت، کردار اور اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ بہرحال آپ مجھے اپنی دیورانی کے بارے میں بتائیں۔ اس واقعے کے بعد آپ کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ انیلا نے جواب دیا، حارث کی موت سے نورین کو چپ سی لگ گئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس کا رویہ نہ تو بہت ہی اچھا ہے اور نہ ہی بہت ہی برا۔ اس کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں ہوتی، اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی یقین سے نہیں بتا سکتی۔ وہ جو کہ عدت میں ہے، اس لیے ہم ماں بیٹیوں نے اس کا پوری طرح خیال رکھا ہوا ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اور انتہائی ضروری بھی، میں نے ستائشی انداز میں کہا۔ آپ لوگوں کا ہمدردانہ اور پرخلوص سلوک بہت جلد مثبت اور صحت مند نتائج لائے گا، انیلا نے کہا۔ انشاءاللہ۔ حارث کی موت کے بعد نورین کے بھائی کامران نے اسے اپنے گھر لے جانے کے لیے خاصی تگ و دو کی، مگر نورین نے مان کر ہی نہیں دیا۔ اس کا ایسی اصرار تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نورین خاصی سمجھدار اور میچور عورت ہے۔ میں نے کہا، کیا وہ آپ کے شوہر کو اپنے شوہر کا قاتل سمجھتی ہے؟ اس حوالے سے نورین نے مجھ سے واضح طور پر ایک بار بھی بات نہیں کی، انیلا نے جواب دیا۔ اس نے بڑی گہری خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ نورین کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں نے نیلا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگلی پیشی 2 ہفتے کے بعد ہے۔ میں آپ کے ذمے ایک بے انتہا ضروری کام لگانا چاہتا ہوں، جو آپ نے بہت ہی ہوشیاری اور احتیاط سے کرنا ہے۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ کون سا ضروری کام وکیل صاحب؟ ان کاموں کا تعلق حارث، نورین،
فضل کریم اور کامران سے ہے، خصوصاً نورین اور حارث کے مائبین ازواجی معاملات کا حوال۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آپ میری مطلوبہ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو اس سے ہمیں کافی مدد ملے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، جی بتائیں مجھے کرنا کیا ہوگا؟ میں نے بڑے ہی نپے تلے الفاظ میں انیلا کو بریف کرنے لگا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا اور جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا، سر میں اپنے عزیز جان چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کا تصور کر ہی نہیں سکتا، مجھے اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ اس کے بعد ملزم کا بیان حلفی ریکارڈ کیا گیا۔ معزز کریم نے میری ہدایت کی روشنی میں بہت متوازن بیان دیا اور پھر وکیل تقاضا نے لگ بھگ 1 گھنٹہ اسے اپنی جرح کی چکی میں پیس ڈالا، مگر ملزم ذرا سا بھی نہیں گھبرایا اور نہ ہی اس نے وکیل تقاضا کے سوالات کے جواب میں کسی بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا۔ اگر ملزم کا اعتماد برقرار رہے تو معاملات کو سنبھالنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے مقل پر تھوڑی سی مختصر سی جرح کی، مسٹر باسط، کیا یہ سچ ہے کہ 10 فروری کی شام آپ کو منہ پہ 6 سے 6:30 بجے تک جائے وقوع پر ہی موجود تھے؟ وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، میں 5:45 بجے وہاں پر پہنچ گیا تھا اور تقریباً 1 گھنٹہ تک وہاں پر رہا بھی۔ آپ پیشے کے اعتبار سے ایک پروف ریڈر ہیں، یعنی ایک علمی کام کرتے ہیں، اور آپ کا واسطہ کتابوں سے رہتا ہے۔ آپ کا شپ یارڈ سے کیا لینا دینا؟ کیا معزز عدالت کو بتائیں گے کہ آپ کس کے بلانے پر وہاں پر گئے تھے اور وہ بھی کس مقصد سے؟ حارث نے مجھے 6 بجے وہاں پر پہنچنے کے لیے کہا، ملزم نے بتایا۔ وہ مجھے سمندر خان سے ملوانا چاہتا تھا۔ یہ سمندر خان کون ہے اور مقتول کو آپ اس بندے سے کیوں ملوانا چاہتا تھا؟ سمندر خان سود پر لوگوں کو قرضہ دیتا ہے، ملزم نے بتایا۔ حارث نے سمندر خان سے 3 لاکھ روپے قرض اٹھایا ہوا تھا، جس پر 1% کے حساب سے 70,000 روپے سود کی ہر رقم ہر ماہ سمندر خان کو ادا کی جاتی تھی۔ پھر اچانک ہی سمندر خان کو کاروبار میں حصہ ہو گیا اور اس نے اپنے 3 لاکھ کا مطالبہ کیا۔ میں اسی سلسلے میں اسے درخواست کرنے گیا تھا کہ وہ رقم کی واپسی کے لیے تھوڑا ٹائم دے دے، بس اتنی سی بات ہے وکیل صاحب۔ میں نے متزل انداز میں کہا، یہ اتنی سی بات نہیں ہے، عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ سمندر خان سے قرض تو آپ کے چھوٹے بھائی حارث کریم نے لیا تھا، تو پھر آپ نے وہاں جا کر سمندر خان کی منت کرنے کا جواز کیا تھا؟ اگرچہ میں نے اپنے موکل کو سوالات کی بھاڑ پر رکھا ہوا تھا، لیکن اس جرح سے میرا مقصد اسے پریشان کرنا ہرگز نہیں تھا۔ میں دراصل اس کی زبان سے عدالت کے سامنے حقائق کو واضح کرنا چاہتا تھا۔ ملزم نے بتایا، حارث نے وہ 3 لاکھ روپے در حقیقت ہم دونوں کے لیے سمندر خان سے قرض لیے اور ہم مل کر ہی سود کی قسط ادا کر رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، تم دونوں کا ایسا کون سا پروجیکٹ تھا جس کے لیے تمہیں سود پر قرض لینے کی ضرورت پیش آ گئی؟ میرے سوال کے جواب میں باسط کریم نے اپنے مکان کی ملکیت اور بڑے بھائی فضل کریم کو دیے جانے والے حصے کے 3 لاکھ روپے کے حوالے سے تفصیلاً بتایا اور آخر میں کہا، اسی مجبوری کے تحت حارث کو فوری طور پر 3 لاکھ روپے سود پر سمندر خان سے قرض لینا پڑے۔ یہ راز صرف ہم دونوں ہی بھائیوں کے بیچ تھا، ہم نے اپنی فیملیز کو اس رقم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ سود والی بات ہم نے پوشیدہ رکھی۔ ہمارے گھر والوں کو یہی معلوم تھا کہ وہ 3 لاکھ روپے ہم دونوں ہی بھائیوں نے جیسے تیسے ارینج کیے ہیں۔ میں نے کہا، چلیے ٹھیک ہے۔ پھر پوچھا، کیا اس شام جائے وقوع پر سمندر خان سے آپ کی ملاقات ہو گئی تھی؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے بولا، نہیں، وہاں پر مجھے حارث دکھائی دیا اور نہ ہی کوئی سمندر خان۔ میں نے کافی دیر وہاں پر انتظار کیا اور پھر میں اپنے گھر آ گیا۔ حارث گھر میں بھی موجود نہیں تھا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا اور پھر رات 11 بجے پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی حارث کا خون کر دیا ہے۔ آپ کو سمندر خان سے ملاقات کے لیے شپ یارڈ کے جس حصے میں بلایا گیا، کیا آپ نے وہاں پر کوئی کنٹینر پڑا ہوا دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا، ایک ایسا کنٹینر جس پر نیلی اور سرخ لمبی پٹیاں بندی یا بنائی ہوئی ہوں؟ جی نہیں۔ حارث نے مجھے جہاں پہنچنے کو کہا وہاں تو اسکریپ کا ایک بڑا سا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حارث نے مجھے بتایا، سمندر خان
اسکرپ کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتا ہے۔ 3 لاکھ روپے قرض لینے سے حارث کے قتل تک۔ میں نے ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا، کبھی سمندر خان سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں جناب، اس نے ایک بار پھر نفی میں گردن ہلائی۔ میں تو اس بندے کی صورت تک سے واقف نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سمندر خان کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ مقتول حارث کریم کا ہی بتایا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا تھا۔ اس نے ہمیں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، آپ لوگ سمندر خان کی سود کی رقم 3000 روپے کس تاریخ کو دے دیا کرتے تھے؟ ہر ماہ 1 سے 5 تاریخ کے درمیان، اس نے بتایا۔ میں حارث کو 500 روپے دیا کرتا تھا۔ 2500 روپے وہ اپنے پاس سے ملا تھا۔ مقتول کو 10 فروری کی شام موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اس حساب سے ماہ فروری کی قسط وہ وصول کر چکا تھا۔ اب مارچ کا وسط ہے۔ کیا سمندر خان نے یکم سے 5 مارچ تک آپ سے یا آپ کی فیملی سے 3000 روپے کا مطالبہ کیا؟ نہیں جناب، وہ حیرت بھرے انداز میں بولا، ایسی تو کوئی بات دیکھنے یا سننے میں ہی نہیں آئی۔ گویا سمندر خان مقتول کی موت کے ساتھ ہی سمندر میں غرق ہو چکا ہے۔ میں نے معنی خاص انداز میں کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سمندر کی طرح اس کے بھی کئی روپ ہوں اور وہ کسی نئے نام کے ساتھ اب آپ سے ملنے آ جائے۔ پھر میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب علی، سود کا کاروبار کرنے والے اپنی زبان اور اپنے اصولوں کے بہت پکے ہوتے ہیں اور وہ اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے بندے کی قبر تک میں اتر جاتے ہیں اور اپنے مقروض کے انتقال کے بعد وہ اس کے وارثوں کی جان کو آ جاتے ہیں۔ مگر اس کیس میں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سمندر خان مقتول ہی کا تخلیق کردہ ایک فرضی کردار ہے۔ این ممکن ہے کہ مقتول نے کسی اور شخص سے 3 لاکھ روپے قرض اٹھایا ہو اور ملزم کو اس راز سے بے خبر رکھا ہو، اور اس بات کا بھی پورا امکان ہے کہ وہ کوئی اور شخص خود مقتول ہی ہو۔ میں نے ڈرامہ انداز میں کہا، اب مجھے ملزم سے کچھ اور نہیں پوچھنا جناب علی۔ اس تقاضا کی جانب سے 5 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی، جن میں عینی شاہد شکور کے علاوہ مقتول کا سالہ کامران وغیرہ بھی شامل تھا۔ مقتول کی بیوہ عدت میں تھی، تاہم اس کا نام بھی اس فہرست میں درج تھا، قبل اس کے کہ تقاضا کا کوئی گواہ کٹہرے تک رسائی حاصل کرتا۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یور آنر، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے تفتیشی افسر سب انسپکٹر فرید ملک سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے بھاری بھرکم آواز میں اجازت دی۔ عدالت کی اجازت ملتے ہی انکوائری آفیسر گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ سب انسپکٹر فرید ملک کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک گندمی رنگت والا شخص تھا۔ اس نے ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، جیسا کہ 10-12 دن کا شیو ہوتا ہے۔ ملک صاحب، میں نے کٹہرے کے نزدیک جا کر شائستہ سے لہجے میں سوال کیا، اس واقعے کی اطلاع آپ کو کب اور کس نے دی؟ 10 فروری کی شام ہمیں ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، اس نے کہا۔ تھانے کے روز نامچے کے مطابق یہ کال 6:10 پر آئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آئیو صاحب، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ اطلاع دینے والے کا نام بتانا بھول گئے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں بھولا نہیں ہوں وکیل صاحب، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ فون کرنے والے نے اپنا تعارف ایک مددگار کی حیثیت سے کرانے کے بعد بڑی تفصیل سے ہمیں وقوع کے بارے میں آگاہ کیا اور پھر فون کو بند کر دیا۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کال کہاں سے کی گئی ہے، تو وہ ایک PCO کا نمبر نکلا۔ اطلاع دینے والے اس نامعلوم مددگار نے آپ کو اس نوعیت کی تفصیلی معلومات فراہم کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ شپ یارڈ میں جائے وقوع کی لوکیشن بتانے کے بعد اس نے کہا کہ وہاں ایک کنٹینر پڑا ہوا ہے، جس پر نیلے اور لال رنگ کی لمبی دھاریاں بنی ہوئی ہیں۔ اسی کنٹینر کے پیچھے اس ایک شخص کی لاش موجود ہے، جس کی گردن میں کھانا کھانے والا کانٹا گھسا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ آئیو نے متعدل انداز میں کہا۔ اس کے بعد اطلاع دینے والے نے لائن کو کاٹ دیا۔ اطلاع دینے والے اس پراسرار شخص نے مقتول کی موت کے بارے میں جو کچھ بتایا، آپ نے جائے وقوع پر بالکل ویسا ہی منظر بھی دیکھا۔ اسے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اطلاع دینے والے نے اپنی آنکھوں سے یہ قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، یا قتل کی واردات ہو چکنے کے بعد اس نے مقتول کی لاش کو وہاں پر پڑے ہوئے دیکھا۔
میں غلط تو نہیں کہہ رہا صاحب؟ آپ کی بات میں وزن ہے وکیل صاحب، متعدد انداز میں بولا، یہ سب خارج اس امکان نہیں۔ میں نے آئیو کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تو کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے ایسا نہیں سوچ سکتے کہ وہ فون آپ کو قاتل نہیں کیا ہو؟ ایسی تفصیلی اطلاع تو وہی شخص دے سکتا ہے نا جس نے وہ کام اپنے ہاتھوں سے کیا ہو، یا پھر کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، پھر تو آپ کو چاہیے تھا کہ عینی شاہد شکور احمد کو گرفتار کرتے، جو کہ جائے واردات پر موجود تھا۔ آئی وٹنس شکور احمد نے ملزم کو کنٹینر کے پیچھے سے نکل کر تیزی سے ایک طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ آئیو میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ کنٹینر کے پیچھے کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے تھما، پھر قدرے تیکھے لہجے میں بولا، آلہ قتل پر ملزم کے فنگر پرنٹس بھی پائے گئے ہیں، گواہ شکور احمد کے نہیں۔ میں نے لسانیت بھرے لہجے میں کہا، ہم آلہ قتل پر پھر بات کریں گے۔ پھر پوچھا، کیا آپ لوگ اس قسم کی مشکوک فون کالز پر کارروائی کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں؟ مجروح انداز میں بولا، یہ تو معاملے کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے وکیل صاحب، اگر واقعہ سنگین قسم کا ہو تو ہاں بالکل ہمیں فوراً حرکت میں آنا ہی پڑتا ہے۔ اگر آپ کے محکمے کو ایسے ہی مشکوک اور پراسرار 150 مددگار میسر آ جائے نا تو پولیس کا کام بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ میں نے سرسری مگر تنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے؟ اس نے کہا، لگ بھگ شام 7 بجے۔ آپ نے میرے موکل کو اسی رات 11 بجے اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا، کیا آپ کو موقع واردات سے ایسا کچھ ملا تھا جس کو فالو کرتے ہوئے آپ میرے موکل کی رہائش گاہ تک پہنچ گئے تھے؟ اس وقت تک ہمیں ملزم کے حوالے سے کچھ بھی معلوم ہی نہیں تھا، وہ صاحب گوئی سے کام لیتے ہوئے بولا۔ مقتول کی جامع تلاشی کے نتیجے میں اس کا شناختی کارڈ ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ ہم نے شکور احمد کو اپنے ساتھ رکھا اور مقتول کے گھر پر اسے پیش آنے والے اس ہدوناک واقعے کی اطلاع دینے پہنچ گئے۔ جب ہم نے شناختی کارڈ پر درج پتے کے حوالے سے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہماری جواب کے دستک میں ملزم نے گیٹ کھولا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہم نے شکور احمد کو اپنے ساتھ رکھا۔ وہ ملزم کو دیکھتے ہی چیخ اٹھا۔ میں نے اسے بندے کو کنٹینر کے پیچھے سے نکل کر ایک طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہمارا کام آسان ہو گیا۔ ہم نے فوراً ہی ملزم کی انگلیوں کے نشانات لے کر آلہ قتل سے اٹھایا اور جانے والے فنگر پرنٹ سے ان کا موازنہ کیا تو صورتحال روز روشن کے مانند عیاں ہو گئی۔ فورک کے ہینڈل پر ملزم ہی کے فنگر پرنٹ موجود تھے۔ بادیزہ ملزم کی خانہ تلاشی کے دوران میں کچن کے اندر لگ بھگ 9 درجن ویسے ہی فورک مل گئے جیسا کہ مقتول حارث کریم کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ہماری کڑی پوچھ تاچھ پر ملزم نے شب یارڈ جانے کا اقرار تو کر لیا، مگر وہ اپنے چھوٹے بھائی کی جان لینے سے انکار ہی ہے۔ جائے وقوع پر اپنی آمد کے حوالے سے اس نے کسی سمندر خان کی من گھڑت کہانی سنائی ہے۔ آئیو صاحب، کوئی کہانی انسان کے ذہن کی پیداوار ہے یا کاتب تقدیر کی تحریر کردہ؟ اس کا فیصلہ جلد یا بدیر اسی دنیا میں ہو جاتا ہے، میں نے منقص انداز میں کہا۔ پھر جو بھی میز پر رکھے ہوئے سیلوفین بیگ کو اٹھا لیا جس میں خون آلود آلہ قتل یعنی اس کانٹے کو محفوظ کیا گیا تھا۔ میں نے یہ بیگ آئیو کو دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ جلدی سے بولا، کیوں نہیں، ضرور۔ مجھے اس کانٹے کے ہینڈل پر کچھ لکھا ہوا، میرا مطلب ہے کہ کندہ ہوا نظر آ رہا ہے، میں نے ڈھیرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فنگر پرنٹس اٹھائے، یقیناً آپ نے بھی اسے دیکھا ہوگا، ہے نا؟ یہ بالکل، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ ٹریک مارک اور میں نے ملزم کے گھر کے کچن میں موجود 9 درجن فورک پر بھی دیکھا ہے۔ اس فورک کے ہینڈل پر 3 اسٹار کے الفاظ ہیں اور اس کے ساتھ ہی 3 ننھے منھے ستارے بھی کندہ ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میرے اندازے کے مطابق یہ 3 اسٹار کسی کمپنی کا نام ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے آئیو صاحب؟ میں آپ کے اندازے کی تصدیق کرتا ہوں۔ 3 اسٹار ایک کیٹری کمپنی کا ٹریک مارک ہے۔ او اچھا، میں نے حیرت بھری نظر سے آئیو کو دیکھا اور عجیب سے لہجے میں کہا، یہ کمپنی کسی ٹھیلے پر رکھ کر تو نہیں چلائی جاتی ہوگی؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ وکیل صاحب؟
وہ ابتدائیہ لہجے میں بولا، یہ کمپنی ایک چلتا ہوا برانڈ ہے، ادھر انڈسٹریل ہوم ایریا میں اس کی بہت بڑی سی فیکٹری ہے جو سالہ سال سے کام کر رہی ہے۔ میں نے آیو کے الفاظ کو دہرایا، سالہ سال سے، اور الجھن زدہ لہجے میں کہا، کئی سال سے کام کرنے کے باوجود یہ کمپنی ابھی تک صرف 9 درجن ہی فوق تیار کر سکی ہے، یہ تو کوئی کارکردگی نہ ہوئی۔ آپ سے یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ 3 اسٹار کمپنی نے ابھی تک صرف 6 ہی کانٹے بنائے ہیں؟ وہ بے ساختہ بول اٹھا، یہ کمپنی تو لاکھوں کی تعداد میں نائف، اسپون اور فوق تیار کر چکی ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 3 اسٹار ٹریڈ مارک کانٹے صرف ملزم ہی کے کچن میں نہیں بلکہ سینکڑوں افراد کے کچن میں موجود ہوں گے، اور این ممکن ہے قاتل کے گھر میں بھی یہی کانٹے استعمال ہوتے ہوں۔ میں نے آیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یا پھر چالاک قاتل نے میرے موکل کو اس کیس میں پھنسانے کے لیے اس کے کچن سے ایک فوق کو چرا لیا ہو۔ آپ کی تھیوری منطقی طور پر تو درست نظر آتی ہے، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، مگر آلہ قتل کے ہینڈل پر ملزم باسط کریم کے فنگر پرنٹس ملے، کسی اور کے نہیں۔ میں نے قدرے جھاریانہ لہجے میں کہا، آیو صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ قانونی یا غیر قانونی کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے یہ قاتل ملزم کے کچن یا اس کے گھر کے کسی بھی حصے سے کوئی ایسا فوق چراتے ہوئے اندھا ہو جائے گا جس کے ہینڈل پر پہلے سے ملزم کی انگلیوں کے نشانات موجود ہوں، یعنی اس کانٹے چمچ ملزم کا استعمال کردہ ہو؟ میرے تابر توڑ گھماؤ پھراؤ اور سوالات نے انکوائری انسپیکٹر فرید ملک کو چکرا کر رکھ دیا۔ جواب دینے کی بجائے وہ بھوکلاہٹ آمیز انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے بھی اپنا روز خن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، مجھے آیو صاحب سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مخصوص وقت ختم ہو گیا، جن نے آئندہ سماعت کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ ماہ اپریل اپنے وقت سے گزر رہا تھا۔ پچھلی بیشی پر میں نے اپنی موکل کی بیوی کے ذمے جو کام لگائے تھے وہ اس نے بڑی تسلی بخش انداز میں کر دیے۔ اسی روز میں نے نیلا کے ایک محلے دار یعقوب نامی شخص کو بھی ایک اہم کام سونپ دیا۔ یہ یعقوب وہی تھا جو ابتدا میں انیلا کے ساتھ میرے آفس آیا تھا۔ میرے سوال پر اس نے بتایا کہ وہ جامعہ کلاس کی ایک گورنمنٹ شاپ پر سیلز مین کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ یعقوب اور اس کی فیملی میرے موکل کے سچے خیر خواہ تھے، لہٰذا اس نے اپنی ذمہ داری کو بڑی اچھے طریقے سے نبھایا۔ میں نے جو کام یعقوب کے حوالے کیا اس کا تعلق ارتقاء کے ایک اہم گواہ شاہد شکور احمد سے تھا۔ یعقوب کی کارکردگی سے میں خوش ہو گیا۔ اس پیشی پر آئی وٹنس یعنی کہ اہلی شاہد کو سب سے پہلے گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ وکیل نے تقاضا اپنی جرح کا سیکشن کھول چکا تو میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یور وٹنس پلیز۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت سے کٹہرے کے نزدیک چلا گیا اور شکور احمد کے چہرے پر نگاہ جما کر سخت لہجے میں پوچھا، تم اس کیس میں استغاثہ کی آئی وٹنس ہو، کیا تم جانتے ہو کہ آئی وٹنس ہوتا کیا ہے؟ عینی شاہد، اس نے رٹا رٹا جواب دیا۔ ہاں، میں نے بسطور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ عینی شاہد، آئی وٹنس اور چشم دید گواہ، ان سب کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ وہ ہمیں سر ہلاتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں بولا، جی۔ میں نے پوچھا، تو تم نے ایسا کیا خاص دیکھا ہے جس کی وجہ سے تمہیں عدالت تک آنا پڑا؟ میں نے بھی وکیل صاحب کو ابھی کچھ تو بتایا ہے۔ وہ وکیل تقاضا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، وہ تو پبلک پروسیکیوٹر یعنی تمہارے وکیل ہیں اور میں ہوں ڈیفینس کونسلر یعنی اپنی موکل اور اس کیس کے ملزم کا وکیل۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لہٰذا وہ مجھے خاص طور پر بتانا ہوگا، سمجھ گئے نا؟ میں نے اس بندے کو وہ ایکس باکس میں کھڑے ملزم یا باسط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ کوئی کی شام شپ یارڈ کے علاقے میں کنٹینر کے پیچھے سے تم نے اسے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کنٹینر پر لال اور نیلے رنگ کی لمبی لمبی دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ اس کنٹینر پر پینٹ کی گئی دھاریوں کے رنگ تمہیں اچھی طرح یاد رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر اچھا خاصا اجالا تھا۔ وہ حامی گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے کا ہی تو وقت تھا اور ہر شے واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اسی لیے تمہیں ملزم کی شکل بھی یاد رہ گئی؟ چنانچہ جب تم پولیس کے ساتھ مقتول کے گھر پہنچے تو وہاں تم نے ملزم کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، ہے نا؟ وہ جلدی سے بولا، جی ہاں، یہی بات ہے۔
کیا تم مقتول اور ملزم کے بھائی میں رشتے سے واقف تھے؟ میں نے اپنی جرح میں تیزی لاتے ہوئے عینی شاہد سے سوال کیا۔ نہیں تو، استغاثہ کے عینی شاہد شکور احمد نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ بالکل نہیں جناب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقوع سے پہلے تم نے ان دونوں بھائیوں کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا؟ میں نے گھماتے سوال کیا۔ میرا اشارہ مقتول حارث کریم اور ملزم باسط کریم کی جانب ہے۔ شکور احمد کے چہرے سے پریشانی جھلکنے لگی۔ اس نازک موقع پر وکیل تقاضا اس کی مدد کو لپکا۔ اس نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، آبجیکشن یو آنر۔ میرے فاضل دوست انتقادہ کے معزز گواہ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گواہ واضح طور پر بتا چکا ہے کہ وہ مقتول اور ملزم کے بھائی میں رشتے سے واقف نہیں تھا۔ پھر اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ گواہ نے ان دونوں بھائیوں کو پہلے کبھی دیکھا تھا یا نہیں؟ بہت فرق پڑتا ہے جناب عالی، میں نے وکیل مخالف کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے جج سے کہا۔ دو افراد کو کہیں دیکھنا اور ان کے بھائی میں رشتے سے واقف ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اگر استغاثہ کے عینی شاہد نے ان دونوں ہی بھائیوں کو کبھی بھی کہیں بھی دیکھا ہوتا تو جائے واردات پر حارث کی لاش کو دیکھ کر وہ پولیس کو ضرور بتاتا کہ میں نے مقتول کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، اور ایسے ہی خیالات پر وہ ملزم کے بارے میں ظاہر بھی کرتا کہ نیلی اور سرخ پٹیوں والے کنٹینر کے پیچھے سے جو آدمی نکل کر ایک طرف گیا تھا میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جج نے وکیل سرکار کے اعتراض کو یکسر مسترد کرتے ہوئے گواہ کو ہدایت کی کہ وکیل صاحب کے سوال کا جواب دو۔ عینی شاہد شکور احمد کی عمر 35 کے قریب تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ ان لمحات میں وہ مجھے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن جیسی کیفیات میں دکھائی دیا۔ میں نے بھی اس پر چڑھائی کر دی۔ سنا نہیں تم نے جج صاحب نے کیا کہا ہے؟ میں نے جھارانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ یا تم نے 10 فروری کی شام سے پہلے کبھی ان دونوں ہی بھائیوں کو دیکھا تھا؟ وہ دراز انداز میں بولا، نہیں وکیل صاحب، کبھی نہیں دیکھا۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ جھوٹی گواہی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈال کر دشت لہجے میں پوچھا۔ اس نے گھبرائی آواز میں جواب دیا، نہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ کو ہوائی جہاز کی طرح ہوا میں حرکت دیتے ہوئے خاصے سنگین لہجے میں کہا، کمرہ عدالت سے سیدھا جیل۔ مگر میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر تمہیں ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ اگر آج میں عدالت میں تمہاری جھوٹ کو ثابت نہ کر سکا تو پھر تم یہاں سے یقیناً صحیح سلامت اپنے گھر ہی جاؤ گے۔ اس کی جان میں جان آئی، لیکن مجھے ناکام ہونے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے جان میں آئی ہوئی جان کو ہلکان کرنے کی غرض سے کہا، اس لیے میرے ہر سوال کا جواب خوب سوچ سمجھ کر دینا۔ اس نے محض ہمیں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے سوال کیا، وقوع کی شام تم نے نیلی اور سرخ دھاریوں والے کنٹینر کے عقب سے ملزم کو نکلتے دیکھا تو اس نے کس قسم کا لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ کنٹینر تمہاری نگاہ سے کتنی دوری پر تھا؟ لگ بھگ 100 گز کے فاصلے پر، اس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ اور ملزم نے سیاہ پتلون پر دھاری دار شرٹ پہن رکھی تھی۔ شرٹ کی دھاریوں کا رنگ، میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا، گرین۔ سبحان اللہ، میں نے تنزیہ انداز میں کہا، اب تو تم یہاں سے سیدھی پولیس کسٹڈی میں ہی جاؤ گے۔ پھر میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کراری آواز میں کہا، یور آنر، میری ساری زندگی کراچی میں گزری ہے۔ آج تک میں نے کسی ایسے چمتکار آٹو رکشہ کے بارے میں نہیں سنا جس میں سفر کرنے والے مسافر کا لباس یکسر تبدیل ہو جائے۔ جج نے دلچسپ نظر سے مجھے دیکھا اور گہری سنجیدگی سے کہا، مسٹر بیگ، پلیز ایکسپلین یور پوائنٹ۔ میں نے کہا، جناب عالی، موقع کے روز ملزم جب اپنے آفس سے نکل کر آٹو پر سوار ہوا تو اس نے وہ آف وائٹ پینٹ پر براؤن شرٹ پہن رکھی تھی جو کہ ایک دم پلین تھی، یعنی اس شرٹ پر کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی ڈیزائن یا چیک وغیرہ نہیں تھا۔ میں نے مستحکم انداز میں جج کو بتایا، لیکن گواہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جائے وقوع پر اس نے ملزم کو بلیک پین اور گرین دھاری دار شرٹ میں ایک کنٹینر کے عقب سے برآمد ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، نمبر 1، اس آٹو رکشہ میں کوئی ایسا جادوئی نظام موجود تھا جو سیٹ پر بیٹھی ہوئی سواری کا لباس اس طرح تبدیل کر دیتا تھا کہ خود
سواری کو بھی اس تبدیلی کا احساس نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ملزم اس نیلی اور سرخ پٹیوں والے کنٹینر کے پیچھے چینج کرنے گیا تھا۔ میرے آخری جملے پر کمرہ عدالت میں خاصی ہلچل دکھائی تھی، جس میں سامعین کے ہلکے پھلکے کہکے اور شخص تفسیریں واضح طور پر سنائی دیے۔ اگلے ہی لمحے جج کے چوبے ہتھوڑے کی مخصوص آواز کے ساتھ ہی اس کی تحکمانہ آواز بھی ابھری، آرڈر آرڈر۔ کمرہ عدالت میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ میرے اس محب خاموشی کو وکیل تقاضا کی سماجی آواز نہیں توڑا۔ وہ مجھ سے مخاطب تھا، میرے فاضل دوست، آپ کے پاس اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ جب ملزم اپنے آفس سے روانہ ہوا تو اس کے بدن پر آف وائٹ پینٹ اور براؤن کلر کی شرٹ تھی؟ جب تک میں ٹھوس ثبوت تک رسائی حاصل نہ کر لوں میں عدالت کا رخ نہیں کرتا میرے فاضل دوست۔ میں نے اپنی کوٹ کی جیبوں کو تھپ تھپاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، سب کچھ یہاں بھرا ہوا ہے۔ پھر میں جج کی جانب مڑا اور ٹھہرے لہجے میں کہا، جناب عالی، میں اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے صفائی کے گواہ کو پیش کرنا چاہوں گا۔ جج نے اجازت دے دی۔ اس روز میں نے اس تقاضا کے عینی شاہد کی خاطر تواضع کے لیے صفائی کے چند گواہان کو عدالت میں جمع کر رکھا تھا، جن میں سے صرف ایک گواہ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھا۔ باقی سب باہر میہو انتظار تھے۔ یہ احتیاط اس لیے برتی گئی کہ عینی شاہد باہر موجود افراد کو شکل سے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میرے اشارے پر دانش اقبال نامی ایک شخص سامعین کے اندر سے اٹھ کر کٹہرے میں آ گیا۔ میں نے کٹہرے کے نزدیک جا کر اپنے گواہ سے پوچھا، دانش صاحب، آپ کو ملزم کے ساتھ کام کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے کہا، کم و بیش 1 سال۔ میں نے سوال کیا، کیا آپ بھی پروف ریڈنگ کرتے ہیں؟ نہیں وکیل صاحب، میرا تعلق تو پیسٹنگ ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ میں گواہ سے پوچھا، آپ کو وہ دن تو اچھی طرح یاد ہوگا نا جب ملزم نے مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے چھٹی کر لی؟ اس کے بعد سے وہ اب تک آفس نہیں جا سکا۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، یہ بالکل یاد ہے۔ باسی اس روز لگ بھگ 5 بجے آفس سے نکل گیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی ضروری کام سے شپ یارڈ کی طرف جا رہا ہے۔ کیا ملزم نے اس ضروری کام کے حوالے سے آپ کو کچھ بتایا تھا؟ زیادہ نہیں، دانش اقبال نے جواب دیا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ وہ سمندر خان نامی کسی شخص سے ملنے جا رہا ہے۔ باوقت رخصت ملزم نے کس قسم کا لباس زیب تن کر رکھا تھا؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ آف وائٹ پینٹ پر براؤن شرٹ، اس نے بتایا۔ وہ اسی لباس میں پورا دن آفس میں کام کرتا رہا تھا۔ کیا آپ کے آفس کے اور لوگ بھی اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں، دانش اقبال بڑے یقین سے بولا، پورا اسٹاف باسط کریم کے لباس، اخلاق اور کردار کی گواہی دے گا۔ جناب عالی، مجھے اب گواہ سے اور کوئی سوال نہیں کرنا، میں نے اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ پروسیکیوشن، جج نے وکیل تقاضا سے کہا۔ وہ بے بسی سے بولا، نو سر۔ مسٹر بیگ، پلیز پروسیڈ، جج نے مجھ سے کہا۔ اپنی باری پر صفائی کے گواہ دانش اقبال سے جرأت سے معذرت کر کے وکیل تقاضا نے اپنا ہی نقصان کیا۔ تم پی سی کا مطلب کہیں پرل کانٹینیٹل تو نہیں سمجھ بیٹھے؟ میں نے تقاضا کے عینی شاہد شکور احمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ عدالتی زبان میں پی سی کا مطلب نہ تو پرسنل کار ہے، نہ ہی فوٹو چینج، اور نہ ہی پرل کارنٹی۔ یہ پولیس کسٹڈی ہے، اور تمہیں اتنا تو معلوم ہو گئی کہ ہماری پولیس کی تحویل میں پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے جج کی ہدایت کے مطابق جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس تقاضا کے گواہ سے سوال کیا، 9 فروری کی شام یعنی وقوع کے روز تم ادھر شپ یارڈ میں کر کیا رہے تھے؟ اس نے کہا، میں وہاں مزدوری کر رہا تھا۔ کس قسم کی مزدوری؟ اسکریپ وغیرہ کوئی جگہ جمع کرنے کا کام۔ اچھا، تو تم شپنگ کارپوریشن کے ملازم ہو؟ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، لاؤ ذرا مجھے اپنا کارڈ تو دکھاؤ۔ وہ چالاکی سے بولا، میں پکا ملازم نہیں ہوں، میں وکیل صاحب، میں وہاں پر دھاڑی پر کام کرتا ہوں۔ تو وقوع کے روز تم وہاں پر اکیلے ہی کیوں تھے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ باقی سب مزدور چھٹی کر کے جا چکے تھے، اس نے بتایا۔ میں بس جا ہی رہا تھا کہ میں نے ملزم کو کنٹینر کے پیچھے سے نکل کر ایک جانب بڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔
میں بھی اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ پولیس وہاں پر پہنچ گئی۔ کسی نے فون کر کے پولیس کو اس واردات کے بارے میں اطلاع کر دی تھی۔ ہم یہ کیوں نہ سمجھ لیں کہ وقوع کے روز تم نے اپنے ساتھی مزدوروں کے جانے کا انتظار کیا، اور جب وہاں کوئی باقی نہ رہا تو تم نے حارث کریم کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اس کے بعد تم نے خود ہی پولیس کو کال کر کے اس واقعے کی اطلاع دی، اور بعد ازاں تم پولیس کے ساتھ ہی چپکے رہے تاکہ کسی کو تم پر شک بھی نہ ہو، اور تم اپنی اس چال میں خاصے کامیاب بھی ہو گئے۔ کم از کم پولیس کی آنکھوں میں تو تم دھول اس وقت تک جھونک چکے تھے۔ اسی لیے لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اسی لیے تم ایکیوز باکس کے بجائے وٹنس باکس میں کھڑے ہو، اور وہ بھی پرائم وٹنس یعنی عینی شاہد۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے پولیس کو فون کیا تھا۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، خدا کے لیے آپ میری بات کا یقین کریں۔ اب تم نے قادر مطلق کا واسطہ دے دیا ہے تو تمہاری بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، کیا واقعی؟ ہاں، میں مان لیتا ہوں کہ تمہارا خون اور فون سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں، میں نے تسلیہ میں لہجے میں کہا، پر اس کے بدلے میں تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کون سا کام؟ وہ شک زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کام بہت آسان سا ہے، فوراً سے بیشتر اپنے ساتھ کام کرنے والے چند مزدوروں کے نام بتا دو۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نمودار ہوئی، لیکن یہ لمحاتی تاثر تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے قدرے اعتماد سے میرے سوال کے جواب میں بتایا، یوسف، امجد اور ریاض۔ میں نے عدالت سے باہر جن گواہوں کو ارینج کر رکھا تھا ان میں بھی یوسف، امجد اور ریاض شامل تھے۔ میری یہ احتیاطی تدابیر کام آ گئی۔ یہ سارا ہی بندوبست یعقوب کے بیٹے امجد کے تعاون سے کیا گیا تھا، جو اس وقت باہر موجود تھا۔ اگر یہ تینوں ہی افراد یہاں آ جائیں تو؟ میں نے شکور احمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا وہ تمہیں اور تم انہیں پہچان لو گے؟ کیوں نہیں، ضرور، بالکل، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں نے جس سے مخاطب ہوتے ہوئے بآواز بلند کہا، یو آنر، میں معزز عدالت کی اجازت سے یوسف، امجد اور ریاض کو سوائے کے گواہوں کی حیثیت سے عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس تقاضا کے گواہ عینی شاہی شکور احمد کے جھوٹ کو ثابت کیا جا سکے۔ آپ اتنی جلدی 3 گواہوں کا انتظام کیسے کریں گے؟ انگل تقاضا کی اور زدہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ سوچنا آپ کا نہیں، میرا کام ہے میرے فاضل دوست۔ میں نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا، پھر اپنی کوٹ کی جیبوں کو دوبارہ تھپ تھپاتے ہوئے تنزیہ لہجے میں اضافہ کیا، میں نے آپ کو بتایا تو تھا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ گواہ آپ کی دسترس میں ہے؟ 101% جناب عالی، وہ تینوں اس وقت سٹی کورٹ کے احاطے میں بھی موجود ہیں۔ آئندہ 15 ہی منٹ میں یوسف، امجد اور ریاض نے فرداً عدالت کو جن حقائق سے آگاہ کیا، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ وہ لوگ شکور احمد کو کافی عرصے سے جانتے تھے، اور ان کی روزانہ ہی آپس میں بات چیت بھی ہوتی۔ وہ تینوں ہی گرو مندر کے نزدیک ایک واقع ایک موٹر گیراج میں کام کرتے تھے، جبکہ شکور احمد ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر سٹی موٹرز نامی ایک کار شو روم میں ملازم تھا۔ اس کے ذمے کاروں کی دھلائی صفائی کا کام تھا، کیونکہ اس شو روم میں نئی اور پرانی دونوں ہی طرح کی کاروں کی خرید و فروخت کا بزنس ہوتا تھا۔ شکور احمد کا جھوٹ اب پوری طرح کھل کر سامنے آ گیا۔ وہ گردن جھکائے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ میں نے جیسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس عدالت سے جھوٹ کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد شکور احمد کی گواہی کی اب کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ معزز عدالت سے میری مردور اپیل ہے کہ شکور احمد کو پابند گواہ کی حیثیت سے ہر پیشی میں عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے، تاکہ اس کی مزید غلط بیانیاں کھل کر سامنے آ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں عدالت سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، شکور احمد کو کراچی سے باہر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ دیٹ از آل یور آنر۔ میری تجاویز نما التماس پر مبنی حقائق اور انتہائی ضروری بھی تھے، لہٰذا جج نے بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر متعلقہ عدالتی عملے کو شکور احمد کے حوالے سے خصوصی احکامات جاری کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ مئی کے مہینے میں ہمارے کیس کی صرف
ایک ہی سماعت ہو سکی، جس میں تقاضا کی جانب سے 2 گواہ عدالت میں پیش کیے گئے اور جن کے بیان میں کوئی بھی خاص بات نہیں تھی۔ بس ان دونوں گواہوں کا سارا ہی زور اس پوائنٹ پر تھا کہ مقتول اور ملزم کے بیچ شدید نوعیت کے اختلاف پائے جاتے تھے، یہاں تک کہ ملزم اپنے چھوٹے بھائی سے بہت زیادہ نفرت کرتا۔ میں استغاثہ کے اس مخصوص زاویے کو بخوبی سمجھ رہا تھا اور میری سمجھ کے عین مطابق وکیل تقاضا نے جج کے سامنے دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، جب تک مقتول اور ملزم کا باپ زندہ تھا تینوں ہی بھائیوں میں کبھی کوئی بڑا تنازع کھڑا نہیں ہوا، لیکن عبد الکریم کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کی دشمنیاں بھی کھل کر سامنے آ گئیں۔ سب سے بڑا فضل کریم تو اپنے حصے کے 3 لاکھ روپے سمیٹ کر سعودی عرب واپس چلا گیا اور اتنا بڑا ثانیہ گزر جانے کے باوجود بھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ تو یہ بھی بھول گیا کہ اس کو دیے جانے والے 3 لاکھ روپے کا انتظام بھی مقتول حارث کریم نے ہی کیا تھا، اور ملزم باسط کریم کی مکاری دیکھے کہ اس رقم کو کسی سود خور سمندر خان سے منسوب کر کے پوری ہی کہانی پلٹ دی ہے۔ جب مقتول نے قرض کی رقم کی واپسی کی بات چلائی تو ملزم نے بڑی بے دردی سے اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا تاکہ پورے ہی گھر کا یہ اکیلا مالک بن جائے۔ یہ ہے وہ باعث جس نے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا قاتل بنا دیا۔ دیٹ از آل یور آنر۔ مجھے وکیل تقاضا کے دلائل سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ میں نے اپنا ہوم ورک اچھے سے مکمل کر رکھا تھا۔ استغاثہ کا سینیٹر پلر عینی شاہد شکور احمد تھا، جسے میں نے پچھلی پیشی پر جھوٹا ثابت کر کے اس کیس کا پھانسا ہی پلٹ دیا تھا۔ اگلی پیشی سے پہلے انیلا مجھ سے ملنے میرے آفس آئی۔ پچھلی پیشیوں پر عدالت میں جو کارروائی ہوئی تھی اس نے انیلا کو خاصا مطمئن کر دیا۔ وہ ہر پیشی پر کمرہ عدالت میں موجود ہوتی۔ اس نے کہا، وکیل صاحب، آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ آپ تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ باسط بہت جلد بے گناہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ محنت کسی کی بھی ہو وہ ضرور رنگ لاتی ہے، بشرطیکہ کہ وہ پوری توانائی اور خلوص نیت کے ساتھ درست سمت میں کی جائے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ باقی جہاں تک آپ کے شوہر کی بے گناہی کا معاملہ ہے تو وہ میں اور آپ اور ہمارے جیسے ہم خیال لوگ باسط کریم کو بے گناہی سمجھتے ہیں۔ بس اصل مسئلہ عدالت سے اس کی بے گناہی کا سرٹیفکیٹ لینے کا ہے اور میں وہ بہت جلد حاصل کر کے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ آپ کی بیٹیوں کی شادی طے شدہ تاریخ پر ہی ہوگی، وہ بھی ماں اور باپ دونوں کے ہی زیر سایہ۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب، وہ تشکر آمیز لہجے میں بولی۔ میرے پاس تو آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ بھی نہیں۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، آپ ایک کام کریں، مجھے امید ہے اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات اتنی سنجیدگی سے کہی کہ اس نے ترنت سوال کیا، آپ کس کام کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اردو بازار جا کر کوئی معیاری لغت خرید لائیں، اس میں آپ کو ہر قسم کے الفاظ کا اچھا ذخیرہ مل جائے گا۔ وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس دوران میں پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر خوشی کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا اور اس عمل نے انیلا کی دلکشی کو مزید بڑھا دیا۔ وہ مزید تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر واپس چلی گئی۔ آج اس نے مجھے مقتول اور اس کی بیوہ نورین کی ازواجی زندگی کے بارے میں ایک عجیب اور فکر انگیز بات بتائی تھی۔ لگے چھپے الفاظ میں انیلا نے مجھ سے کہا تھا، نورین اور حارث کی شادی 10 سال پہلے ہوئی، جب نورین کی عمر 45 سال تھی اور حارث کی عمر 40۔ کافی لوگوں نے اس بے جوڑ شادی پر چامگوئیاں بھی کی، خصوصاً ان دونوں کی عمروں کے فرق کو لے کر۔ بہرحال یہ حارث کریم کی مرضی اور پسند کی شادی تھی، اس لیے کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ شادی کے ابتدائی 2-3 سال تو بڑے ہی خیریت سے گزر گئے، مگر پھر اس کے بعد میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ ہر مزگے کی ابتدا اولاد سے ہی ہوتی تھی۔ ان کی شادی کو سال بہ سال گزرتے چلے جا رہے تھے، مگر وہ بچوں جیسی نعمت سے ابھی تک محروم تھے۔ یہ تنازع اتنا بڑھا کہ آخری دنوں میں تو وہ چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو اولاد کے معاملے میں مود الزام ٹھہرانے لگے اور ان میں باقاعدہ مار پیٹ اور گالم گلوچ بھی ہونے لگی۔ حارث نورین کو بانجھ ہونے کا طعنہ دیتا اور وہ حارث کو ہجڑا کہہ کر پکارتی۔ اس نچلے درجے کی گالم گفتار اس گھر میں رہتے میں اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے پرسوچ انداز میں کہا، ان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے
کہ ضمیر بے اولادی کے روگ نے ان میاں بیوی میں محبت کو بڑھانے کے بجائے شدید ترین نفرت کو پروان چڑھایا؟ انیلا کا جواب حامی تھا۔ انیلا کے جانے کے بعد میں اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر غور کرنے لگا، تو اس کیس کے یہی پوشیدہ گوشے میرے سامنے آیا ہو گئے۔ یہ ایک مثبت فکر والی بات تھی۔ انگلی پیشی سے 2 روز قبل میرے خبری نے مجھے اطلاع دی کہ شکور احمد کو پولیس نے سراب گوڑ سے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ کراچی سے حیدرآباد جانے والی کوچ پر سوار ہو رہا تھا۔ عدالت کے واضح احکامات کے بعد پولیس نے شکور احمد پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی کہ وہ کسی بھی صورت کراچی سے باہر نہ جانے پائے۔ پولیس اس امر کی تفتیش کر رہی تھی کہ شکور احمد کو عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی۔ ان تقاضا سے جڑے ہوئے کسی بھی شخص کو قانون شکنی کا فائدہ صرف اور صرف ہمیں ہی پہنچنے والا تھا۔ شکور احمد کی گرفتاری اور اس سلسلے میں ایک بڑا ہی اچھا شگون تھا۔ میں یہ سوچے بنا نہ رہ سکا کہ اب بہت مزہ آنے والا ہے۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں مقتول کا سالہ کامران کھڑا تھا۔ کامران ایک طرح سے حارث کریم کا باس بھی تھا، کیونکہ مقتول حارث کامران کے پاس کمیشن پر کام کرتا۔ کامران کی عمر 50 سے اوپر تھی۔ وہ درمیانے قد کا مائل ایک کائیا شخص تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا تو وکیل تقاضا جرح کے لیے کٹہرے کے نزدیک چلا گیا۔ اس کیس کو عدالت میں لگے اب 4 سے 6 ماہ کا زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ ماہ جون کا 3واں ہفتہ تھا۔ نورین کی عدت کی مدت بھی پوری ہو چکی تھی اور اس نے گھر سے باہر نکلنا بھی شروع کر دیا، اور اس وقت وہ بھی عدالت کے کمرے میں موجود تھی۔ انتقاضا نے اپنے گواہوں کی جو فہرست دائر کی اس میں نورین کا نام بھی شامل تھا۔ کامران صاحب، وکیل تقاضا گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، بڑے بزرگ کہہ کر گئے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، مگر آپ کی نیکی کو تو دریا خان کے بجائے سمندر خان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ میری وہ نیکی کھو کھاتے چلی گئی تو زیادہ بہتر ہوگا وکیل صاحب۔ کامران نے کڑوے لہجے میں کہا، آج ایک اور کال پر میرا ایمان پختہ ہو گیا ہے کہ آپ جس کے ساتھ بھی بھلائی کریں پھر اس کے شر سے محفوظ رہنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ وہ شخص موقع ملتے ہی آپ کو ضرور ڈسے گا۔ تو گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے مقتول کی مجبوری کا احساس کرتے ہوئے 3 لاکھ روپے ادھار دیے اور پھر اسی نے آپ کو ڈس لیا۔ مجھے اپنے بہنوئی حارث کریم سے کوئی شکایت نہیں، وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولا۔ ویسے بھی وہ کافی سلجھا ہوا انسان تھا اور اس دنیا سے اٹھ جانے والوں کو بچے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ کو شکایت کس سے ہے؟ وکیل تقاضا نے اکسانے والے انداز میں پوچھا۔ کیا آپ اپنے 3 لاکھ کے نقصان کو چپ چاپ برداشت کر لیں گے؟ میں ایک بزنس مین ہوں اور کوئی بھی بزنس مین اپنے نقصان کو نہیں بول سکتا، کامران نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خصوصاً جب اس کے پاس اپنی جانے والی رقم کے ٹھوس ثبوت بھی موجود ہوں۔ باقی جہاں تک میری شکایت کا سوال ہے تو اس نے لمحاتی توقف کرنے کے بعد نفرت انگیز نظر سے کٹہرے میں کھڑے ہوئے میرے موکل اور اس کیس کے ملزم باسط کریم کو دیکھا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اس شخص کی احمقانہ سازشوں نے مجھے بہت زیادہ ذہنی اذیت دی ہے۔ میں نے نورین آپا کا خیال کرتے ہوئے اپنے مقتول بہنوئی حارث کریم کو 3 ماہ کے وعدے پر 3 لاکھ روپے ادھار دیے، مگر اس بندے نے اس نیکی کو کسی سود خور سمندر خان کے کھاتے میں ڈال دیا، جس سے اس کی بدنیتی جھلکتی ہے۔ یہ 10 لاکھ کی پراپرٹی اس 3 منزلہ عمارت کو اکیلے ہی ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا تھا۔ اس لیے جب 3 ماہ کی مدت پوری ہونے کے بعد میں نے مقتول حارث سے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے جا کر ملزم کو میرے تقاضے کے بارے میں بتایا، تو اس شکل کل انسان نے اپنے چھوٹے بھائی کا کام ہی تمام کر ڈالا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ ہی بجے بانسری۔ اس گدھے کو تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ بانسری بجانے کے لیے بانس سے زیادہ ہونٹ اہم ہوتے ہیں اور سانس بھی۔ میرے لب آزاد ہیں اور سانس بھی مضبوط، لہٰذا یا تو ملزم مجھے فوری طور پر 3 لاکھ روپے ادا کرے گا یا پھر مزید رقم دے کر یہ گھر میرے نام کر دے گا، کیونکہ ایگریمنٹ میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تو بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ گواہ کے آخری الفاظ کے جواب میں وکیل تقاضا نے تیز مکارانہ آواز میں کہا، آپ کس ایگریمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں؟ آپ کس ایگریمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں؟ پہلے بھی آپ نے کسی کاروباری ٹھوس ثبوت کی بات کی تھی
جب میں نے حارث کریم کو 3 لاکھ روپے ادھار دیے تو یکے اسٹیمپ پیپر پر ایک ایگریمنٹ بھی میں نے تیار کروا لیا تاکہ سند رہے اور باوقت ضرورت کام بھی آئے۔ کامران وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس ایگریمنٹ کی روح سے اس سال جنوری میں پورے 3 ماہ پورے ہونے کے بعد مقتول نے مجھے میری رقم واپس کرنا تھی۔ واضح رہے کہ میں نے اپنے بہنوئی کو وہ ادھار کسی ذاتی فائدے کی بنیاد پر نہیں دیا۔ حارث کریم اصل میں یعنی صرف 3 لاکھ روپے ہی واپس کرنے کا پابند تھا، اور عدم ادائیگی کی صورت میں اس ایگریمنٹ کے مطابق مجھے یہ حق حاصل ہے کہ مکان کی مارکیٹ ویلیو کو دیکھتے ہوئے میں باقی رقم ادا کر کے وہ مکان اپنے نام کروا لوں۔ قانون مجھے اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے، آپ دیکھ لیں۔ بات کے اقدام پر اس نے اپنی نورین آپا کو اشارہ کیا۔ نورین نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک فائل وکیل تقاضا کو تھما دی۔ اس فائل کے اندر وہ ایگریمنٹ لگا ہوا تھا جس کا بھی کامران نے ذکر کیا تھا۔ وکیل تقاضا نے اس لیگل ڈاکومنٹ کو بغور دیکھنے کے بعد جج کے سامنے رکھ دیا، متعدل آواز میں بولا، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، وہ ایگریمنٹ اصلی تھا یا نقلی، اس کی تفتیش اور تحقیق کی جا سکتی تھی۔ تاہم سر دست تو یہی نظر آ رہا تھا کہ اس اشاعتی ذہن کے مالک کامران نے اس 3 منزلہ عالیشان مکان پر قبضہ کرنے کی بڑی مضبوط منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ اگرچہ میرے موکل نے مجھے 3 لاکھ روپے کی جو کہانی سنائی تھی وہ کامران کی بیان کردہ کہانی سے بالکل ہی مختلف تھی، لیکن اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ فضل کریم کو ادا کیے جانے والے 3 لاکھ روپے مقتول حارث کریم ہی سے لے کر آیا تھا، اور سچائی کو بے نقاب کرنے کے لیے حارث اب اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ جج نے بغور اس ایگریمنٹ کا جائزہ لیا۔ مجھے اس کے چہرے پر اطمینان نظر آیا۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ بھی اس ڈاکومنٹ کو دیکھ لیجئے، مجھے تو یہ ٹھیک ہی لگتا ہے۔ میں نے جج کے حکم کی تعمیل میں اس ایگریمنٹ کو گھما پھرا کر اچھی طرح دیکھا، اور جج کی رائے مجھے بھی درست معلوم ہوئی۔ حارث نے فضل کریم کو نپٹانے کے لیے کامران کے ساتھ بہت ہی خطرناک سودا کر لیا، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ 3 ماہ کے بعد وہ 3 لاکھ روپے لوٹانے کی سخت رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی ذریعہ۔ مجھے بھی یہ ڈاکومنٹ اصلی ہی لگتا ہے جناب عالی، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور مزید تصدیق کے لیے ان 2 گواہوں کو عدالت میں بھی بلایا جا سکتا ہے جن کے نام اس ایگریمنٹ میں موجود ہیں۔ مجھے ملزم سے کوئی ہمدردی ہے اور نہ ہی کوئی دلچسپی، کامران نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بس اس عدالت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے میرے 3 لاکھ روپے واپس دلائے جائیں، چاہے اس کی صورت کوئی بھی ہو۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، ملزم کہیں سے بھی لا کر مجھے 3 لاکھ روپے دیں یا وہ مزید رقم مجھ سے لے کر اپنے مکان کو میرے نام ٹرانسفر کر دیں۔ میں نے اپنی بہنوئی کو جو رقم دی تھی وہ مرحوم حارث نے اپنی جیب میں نہیں رکھ لی، بلکہ اس مکان کے 3 وارثوں میں سے ایک کی جیب میں گئی ہے۔ میں سعودیہ والے فضل کریم کی بات کر رہا ہوں۔ جب تک حارث کریم مرڈر کیس اس عدالت میں زیر سماعت ہے، آپ کو اپنی رقم کی لیے انتظار کرنا پڑے گا، جج نے گواہ کامران سے کہا۔ پھر میری طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، ڈیفینس پلیز پروسیڈ۔ میں نے وٹنس کٹہرے کے نزدیک جا کر گواہ سے سوال کیا، کامران صاحب، آپ نے اپنے بہنوئی کو 3 لاکھ روپے ادھار دے دیے ہیں، یہ بھی جانتے ہوئے بھی کہ 3 ماہ کے اندر وہ واپس نہیں کر پائے گا۔ میں کسی کو قرض دوں یا کسی سے قرض لوں، آپ کو اس پر اعتراض کیا ہے؟ وہ بڑے ہی بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، میں اعتراض نہیں کر رہا بلکہ وجہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے سوال کو تحمل سے برداشت کرتے ہوئے کہا، جبکہ آپ خود کو ایک ہوشیار بزنس مین سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ حارث کیا یہ دونوں بھائی مل کر بھی 3 ماہ میں 3 لاکھ کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اسی لیے تو میں نے یہ لیگل ایگریمنٹ تیار کروایا تھا تاکہ میری یہ رقم محفوظ ہو جائے۔ تو گویا شروع سے ہی آپ کی نیت میں کھوٹ موجود تھا، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ اس 3 منزلہ مکان کو نگلنے کا بڑا ہی مضبوط منصوبہ بنائے بیٹھے تھے، ہے نا؟ وہ ایک دم ہتھے سے اکڑ گیا اور بھنگار سے مشابہ لہجے میں بولا، مجھے صرف اپنے 3 لاکھ روپے سے غرض ہے، باقی سب جائیں جہنم میں، اور ہاں اب مکان کا کوئی ذکر نہیں۔ آخری جملہ اس نے وارننگ دینے والے انداز میں ادا کیا۔ میں نے متعدل انداز میں پوچھا، اس مکان کے اندر رہنے والوں کا تذکرہ تو کیا جا سکتا ہے نا؟
وہ رخائی سے بولا, مجھے ملزم کی فیملی سے کوئی دلچسپی نہیں. اس گھر میں ملزم کی بیوی اور 2 بیٹیوں کے علاوہ آپ کی آپا جان بھی رہتی ہیں. میں نے گواہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے تیکھے لہجے میں کہا, نورین صاحبہ کا ذکر کرنے پر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ مجھے گھرتے ہوئے بولا, آپ آپا کے بارے میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ میں نے پچھلے 4-5 ماہ میں حاصل ہونے والی معلومات کو نچوڑتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا, آپ کی آپا اور مقتول کی بالکل نہیں بنتی تھی. آئے روز ان کے بیچ جھگڑا ہوتا رہتا. مقتول آپ کی آپا کو بانجھ ہونے کا طعنہ دیتا تو آپ کی آپا مقتول کی مردانگی کو شخص کی نگاہ سے دیکھتی. 10 سال گزر جانے کے بعد بھی بے اولادی کے زہر نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا. نورین اپنا دکھ آپ سے شیئر کرتی رہتی تھی اور آپ کا دماغ بھی خراب ہوتا رہتا. اور پھر جب نورین نے آپ سے کہا کہ وہ مقتول سے چھٹکارا چاہتی ہے تو آپ کے ذہن میں ایک انوکھا آئیڈیا چمکا, آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام والا آئیڈیا. آپ کسی موقع کا انتظار کرنے لگے. پھر جب مقتول نے آپ سے 3 لاکھ روپے ادھار مانگے تو آپ نے اپنے آئیڈیا کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا. وہ قد کلامی کرتے ہوئے بولا, پتہ نہیں آپ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. آپ کس آئیڈیا کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہی آئیڈیا جس میں آپ دونوں ہی بہن بھائی ایک ہی صفحے پر تھے. میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا, حارث کریم کو صفائے ہستی سے مٹانے کا فیصلہ, اس کے قتل کا الزام میرے موکل پر آئے. میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا, نورین نے آپ کو ملزم کا استعمال شدہ وہ کانٹا مہیا کیا اور باقی کے انتظامات آپ نے خود ہی کر لیے. ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ نے ان دونوں ہی بھائیوں کو 1 گھنٹے کے فرق سے شب یارڈ کے ایک دور افات مقام پر بلایا اور اپنے گھنونے منصوبے کو عملی جامہ پہنا دیا. وہ جھاریانہ انداز میں بولا, کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ اگر اس سلسلے میں ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں بھی آپ سے تم پر آتے ہوئے کہنے لگا, شکور احمد کو جھوٹی گواہی دینے کے لیے تم نے کتنی رقم خرچ کی؟ کون شکور احمد؟ وہ ڈٹائی کی معراج کو چھوتے ہوئے بولا, وہی شکور احمد جو انتقادہ کا پرائم وٹنس ہے. میں نے بھی اس کے غصے سے حفظ اٹھاتے ہوئے معتدل انداز میں کہا, اس نے وقوع کی شام ملزم باسط کریم کو ایک کنٹینر کے عقب سے برآمد ہوتے ہوئے دیکھا. کیا آپ اتنے اہم کیس کی بنیادی معلومات بھی نہیں رکھتے؟ وہ خفگی بھرے لہجے میں بولا, میں بہت ہی کاروباری آدمی ہوں. ایسی چھوٹی موٹی باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہوتا اور میں کسی شکور وکور کو نہیں جانتا. میں نے اس بذات کو اپنی جناح کے حلقے میں فٹ کرنے کے غرض سے چبھتا ہوئے لہجے میں سوال کیا, پھر تو تم سٹی موٹرز کو بھی نہیں جانتے ہوں گے, ہے نا؟ سٹی موٹرز؟ اس نے چونکتے ہوئے لہجے میں دہرایا, یہ تو میری شو روم کا نام ہے. مطلب یہ کہ تمہاری یادداشت واپس آ رہی ہے. میں نے تنزیہ انداز میں کہا, کیا موزید عدالت یہ امید رکھے کہ آج کا سیشن مکمل ہونے سے پہلے تمہیں یہ بھی یاد آ جائے گا کہ شکور احمد تمہارے ہی شو روم میں نئی گاڑیوں کی صفائی اور پرانی گاڑیوں کی دھلائی کا کام کرتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ سرد ہوا, مگر اس شاطر نے اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال لیا اور بڑی چالاکی سے بولا, کیا آپ اس بندے کی بات کر رہے ہیں جسے چند ماہ پہلے میں نے اس نوکری سے نکال دیا تھا؟ وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کرتا تھا. بالکل بندہ تو ہو ہی ہے, مگر 3 روز پہلے تک وہ سٹی موٹرز پر کام کر رہا تھا. پچھلی پیشی پر نزدیکی گلاش میں کام کرنے والے یوسف, امجد اور ریاض نامی افراد نے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ وہ شکور احمد کو سالہ سال سے جانتے ہیں. تم بھی وہی کر رہے ہو جو شکور احمد نے کیا. کیا مطلب؟ وہ دراری لہجے میں بولا. شکور احمد اس عدالت سے مقابلہ جھوٹ گوئی میں کئی ایوارڈ حاصل کر چکا ہے. میں نے منقص انداز میں کہا, اور تم اس کے ریکارڈ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہو. ذرا دیر رک کر میں نے سانس ہموار کی, پھر کامران کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر پوچھا, کیا تم جانتے ہو کہ شکور احمد کہاں ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا, کہاں؟ بڑے گھر میں. میں نے ڈرامائی انداز میں بتایا. عدالت نے اس پر پابندی عائد کی تھی کہ وہ شہر سے نہیں جائے گا, لیکن پتہ نہیں تمہارے یا کسی اور کے کہنے پر وہ کراچی سے حیدرآباد فرار ہو رہا تھا کہ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا ہے. پہلی مرتبہ وہ مجھے پریشانی میں گھرا دکھائی دیا. گھبرائی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے اس نے پوچھا, کیا سب کچھ؟ اب وقت آ گیا تھا
کہ نظریہ درت کے تحت خالص سونے میں دوسری دھات کی کھوٹ ملا دی جائے تاکہ سونے کو استحکام حاصل ہو۔ میں نے گھما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ تفتیش کے دوران میں شکور احمد نے اقبال جرم کرتے ہوئے وعدہ معاف گواہ بن کر پولیس کو بتا دیا کہ تم نے اسے ایک تگڑی رقم دے کر جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار کیا۔ کل شکور احمد کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا اور وہ تمہارے خلاف حلفیہ بیان بھی دے گا۔ وہ منہ سے کف اڑاتے ہوئے بولا، نہیں، شکور ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ تیش کی زیادتی کے باعث اس کا بدن اور آواز کانپنے لگی۔ اس سے پہلے ہی میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ تم کوئی خون آشام درندے ہو جو شکور کا خون پی جاؤ گے؟ میں نے حقارت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم اس کے حلقوں میں بھی وہی زہر آلود اس کانٹے چمچ کو پیوست کر دو گے؟ وہ غضبناک ہو کر بولا، وکیل کے بچے، اس نمک حرام شکور کے حلقوں کا تو میں بعد میں آپریشن کروں گا۔ ابھی تو مجھے تمہارا ٹٹونا دبانا ضروری ہے تاکہ تمہاری بکواس کو بریک لگے۔ بات کے اختتام پر کامران نے کٹہرے سے باہر نکل کر باقاعدہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ میں کافی دیر سے اس کے مزاج اور تیور کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا اور اس کی جانب سے کسی بھی جارحانہ عمل کے لیے میں ذہنی طور پر تیار تھا۔ لہٰذا میں نے اس کے جس بڑھتے ہی خود کو بڑی سرت سے سائڈ پر کر لیا۔ نتیجے کے طور پر وہ اپنی جوگ میں توازن بگاڑ کر چوبی میز سے جا ٹکرایا اور اگلے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ اسی دوران میں مسلح گارڈ حرکت میں آ چکے تھے اور انہوں نے کامران کو فوراً ہی آئینی زیور پہنا دیا۔ ارے آپا، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ نورین کو اپنی سیٹ سے اٹھتے دیکھ کر کسی نے سوال کیا۔ اس سوالیہ آواز نے حاضرین عدالت کو نورین کی جانب متوجہ کیا۔ وہ دو لفظی جملہ ادا کر کے کمرہ عدالت کے دروازے کی طرف بڑھ گئی اور یہ الفاظ بھی ساتھ چلتے اس کے منہ سے نکلے، واش روم۔ رک جاؤ میڈم، ایک گارڈ نے نورین کو گن کے نشانے پر رکھتے ہوئے کرخ لہجے میں کہا۔ اب تم دونوں بہن بھائی کا واش روم اور اکٹھا اسی حوالات میں بنے گا۔ کامران کے بعد نورین کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ گرفتار ہونے کے بعد شکور احمد نے پولیس کو بیان کیا دیا تھا۔ کامران پر کڑی جرح کرتے ہوئے میں نے بس ایک چانس لیا اس کے حوالے سے، چونکہ میرا ہوم ورک مکمل تھا، اسی لیے وہ میری نفسیاتی چال کارگر رہی اور کامران نے تیش کے عالم میں مجھ پر قاتلانہ حملہ کر کے خود کو حارث کریم کا قاتل ثابت کر دیا۔ ان بہن بھائیوں نے اپنی جذباتی تسکین اور مالی صنعت کے لیے تمام اخلاقی حدود کو پھلانگ کر درندگی کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا، لہذا ان کا انجام ایسا ہی بھیانک اور عبرتناک ہونا چاہیے تھا۔